أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام. انعام ورڈ پڑھ لیا ہم نے. کیا ہے انعام؟ یعنی مویشی، چوپائے، کیٹلز. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. تو ہماری جو چھٹی سورہ ہے وہ ہے سورہ الانعام. سورہ فاتحہ آئی تھی مکی سورہ، دین اس کے بعد ساری کنٹینیوس مدنی سورہز تھی. کون کون سی؟ بقرہ، دین آل عمران، دین سورہ نساء، سورہ مائدہ. وہ ساری کی ساری مدنیات، رائٹ. اب یہ مکی سورہ ہے. مکی سورہ کے کیا خواص ہوتے ہیں، کیا ٹاپکس ہوتے ہیں؟ توحید، رسالت پلس آخر. 3 ٹاپکس اس کے اندر ڈیل کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا اس کا اور پس منظر دیکھ لیتے ہیں. مکی صورتیں جو تھی، مکی صورتیں جو کہ اگر مکہ کے دور کو ڈیوائڈ کیا جائے 4 حصوں میں، تو سب سے پہلا دور ہے مکہ کا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر اعلان نبوت تک، یعنی 3 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 ایئرز میں نبوت ملی، اس کے 3 سال بعد تک. یہ ہے فرسٹ دور. ٹھیک ہے. اور اس دور میں کیا ہو رہا تھا کہ خاص دعوت دی جا رہی تھی. خاص مطلب تھوڑا سا ہائڈ رکھ کر، چھپ کر دعوت دی جا رہی تھی، کیونکہ ابھی لوگوں کو اسلام جو تھی بالکل نئی چیز تھی، تو لوگوں کو 1 to 1 اپروچ سے دعوت دی جا رہی تھی. تو یہ پہلا دور تھا، اس کا عرصہ تھا 3 سال. پھر دوسرا جو ہے، دوسرا عرصہ اعلان نبوت سے لے کے ظلم و ستم کے آغاز تک 2 سال. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد 5 سال ہو گئے. 3 وہ جو فرسٹ دور ہے، اور دوسرا جو دور ہے وہ ہے 2 سال کا، جس کے اندر کیا ہوا کہ اعلان ہو گیا. 3 سال بعد پبلک فورم پر آ گئی بات، اور لوگوں تک پتا چل گیا کہ بھائی ایسا ایسے کوئی نیا دین آ رہا، پورے عام ہو گئی بات. پہلے ایک ایک کو پتا چل رہی تھی، اب ایسا ہوا کہ وہ جب عام ہو گئی بات، تو 2 سال میں مشرکان مکہ نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا انیشیل سٹیج کا. ٹھیک ہے. اور بہت جو کمزور مسلمان ہیں، جیسے کہ غلام ہے اور جو بہت مالدار نہیں ہیں، ان کے اوپر زیادتیاں شروع کر دی ان 2 سالوں میں. پھر تیسرا جو دور ہے وہ ہے 5 نبوی سے 10 نبوی تک، یعنی نبوت کے 5ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک، یعنی مزید 5 سال ہو گئے. رائٹ. یہ 5 یا 6 عرصے کا وقفہ ہے، اور اسی کے اندر بہت شدید مخالفت ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے مطلب کچھ صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی ان سالوں. ٹھیک ہے. تو یعنی 3 سال، دین 2 سال، دین 5 سال. یہ تیسرا دور ہے. پہلا دور 3 سال کا تھا جو چھپ کر دعوت دی جا رہی تھی. دوسرا دور جو اعلان ہو گیا تو ان لوگوں نے کمزور مسلمانوں پہ ظلم و ستم شروع کیا 2 سال کے دور میں. اور جو باقی اگلے آنے والے 5 سال ہیں، اس کے اندر شدت پکڑ لی ان لوگوں کے ظلم و ستم نے، تو حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کرنی پڑ گئی. پھر اس کے بعد 10 نبوی سے لے کر 13 نبوی. 10 نبوی مطلب کیا ہوگا؟ نبوت کے، نبوت. جب نبوی کہا جائے تو یاد رکھیں کہ نبوت سے کاؤنٹنگ شروع ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال سے شروعات ہوئی ہے. تو 10 نبوی سے لے کر 13 نبوی تک، یعنی 3 سال کا عرصہ. یہ 3 سال کا عرصہ جو تھا بہت انتہائی ظالمانہ عرصہ تھا. اس کے اندر مطلب ان لوگوں نے حد کر دی تھی کہ ہر قسم کا جو ظلم کر سکتے تھے، مطلب ان کے اوپر، ان کے رشتہ داروں کے اوپر ہر قسم کا ظلم ڈھایا گیا اس میں. تو اس میں مدینے کی طرف ہجرت کی گئی. ٹھیک ہے. اور جو آخری دور ہے، یعنی یہ جو بہت زیادہ شدت والے ظلم کا دور ہے، اسی میں یہ سورہ نازل ہوئی. سورہ انعام اور سورہ آراف، یہ دونوں سورہ اسی دور کے اندر نازل ہوئی ہے. سورہ آراف، دا نیکسٹ سورہ آراف. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر جو ٹاپکس ڈیل کیے گئے ہیں، اس میں بیسکلی
جو بھی 13 سال میں جو کچھ ہوا اس کا خلاصہ اس سورہ میں دیا گیا ہے، اور مطلب کفار کو الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ بھائی جو ہے مطلب ان لوگوں نے ایکچولی مسلمانوں کو کیا کیا، نکال دیا. اور یہاں مکی صورتوں میں ہمارا جو مین جو فوکس ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت. لیکن ان توحید، رسالت، آخرت کے ذریعے سے اللہ رب العزت کیا سنوارنا چاہتے ہیں؟ ہمارے اخلاق سنوارنا چاہتے ہیں، ایز ویل ایز ہمارے عقیدے. جو ہمارا بلیف ہے نا کہ ہم کس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، وہ بلیف سسٹم کو پراپر اور یکسو کرنا ہوتا ہے، حنیف کی طرف لانا ہوتا ہے، ایز ویل ایز ہمارے اخلاق سدھارنے. جو چیزیں زیادتیاں، جو غلاموں پر زیادتیاں وہ سب ہو رہا تھا، اس کو تبدیل کرنا مقصد ہوتا ہے مکی دور میں. ٹھیک ہے، یعنی دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے مکی صورتیں نازل کی جاتی تھی. اب یہ جو مکی سورہ ہے، سورہ الانعام، اس کو 7 حصوں میں اگر تقسیم کریں تو اس کا پہلا حصہ ہے مشرکین مکہ سے مجادلہ. مجادلہ مطلب آرگیومنٹ، مشرکین سے آرگیومنٹس. دوسرا اس کا حصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دعوت توحید ہے، یعنی سارے نبیوں کی دعوت توحید ہے. دوسرا حصے میں توحید کو فوکس کیا گیا ہے. تیسرا حصہ اس سورے کا وہ ہے دعوت توحید اور تردید شرک. توحید تو ہے لیکن صرف توحید کب قائم ہوگا؟ جب شرک کو تردید کی جائے گی، شرک کو مطلب روکا جائے گا. تو دعوت توحید پلس شرک کی تردید. پھر اس کا چوتھا حصہ ہے شرک فل تردید رد کرنا. ہاں ٹھیک ہے. پھر چوتھے حصے میں بھی اس کے شرک کی تردید کی گئی ہے، یعنی پہلے توحید کو ایمفسس کیا گیا، پھر دونوں کو ملا کر توحید اور شرک کو، اور پھر لاسٹ میں دوبارہ سے شرک کو ایمفسس کیا گیا. پھر اس کے بعد جو پانچواں حصہ اس میں مجرم اور مفرور قیادت کا مکر و فریب، یعنی جو بھی مجرم لوگ ہیں، جو مفرور لوگ ہیں، ان لوگوں کے جو مکر و فریب ہیں، تو ان چیز کو یہاں پر کھول کر بیان کیا گیا ہے. مجرم اور مغرور لوگوں کی، ہاں، مجرم اور مغرور قیادت کا مکر و فریب. جیسے مجرم اور مغرور، جیسے مغرور کون؟ جیسے عبداللہ بن ابی، ایسے لوگوں کے متعلق اس میں بیان کیا گیا ہے. پھر نیکسٹ جو چھٹا حصہ اس میں بدعت قریش اور توحید تشریح کی وضاحت. جو بدعت وہ سب کیا کرتے تھے قریش، ان کو بیان کر کے پھر توحید کی وضاحت کی گئی ہے. اور لاسٹ حصہ جو ہے اس کا خلاصہ دعوت توحید. ٹھیک ہے، مطلب کنکلوڈ کیا گیا ہے توحید کو اور شرک کو. ٹھیک ہے، چل. تو بیسکلی اس سورے میں مختلف قسم کے جو شرک ہیں ان کو فوکس کر کے، اس کو بیان کر کے اللہ نے اس کا جواب توحید کے ذریعے سے دیا ہے کہ ایسے جو شرک تم نے نکال رکھے ہیں، بدعات نکال رکھی ہیں، اس کو رد کرو اور توحید کی طرف آ جاؤ. ٹھیک ہے، تو یعنی اس سورے میں آخرت سے زیادہ توحید پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے. تو یاد رکھیں کہ جب مکی سورہ جو ہوتی ہیں ان کے اندر 3 ٹاپک تو ہوتے ہیں، جیسے توحید، رسالت، آخرت. بس یہ کچھ تینوں چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر جو ہائی لائٹڈ ہے وہ ہے توحید. پھر اس کے بعد دوسرا ایک سیٹ آئے گا، یہ پہلا سیٹ میں توحید کو ایمفیسس کیا گیا، پھر ایک سیٹ میں آخرت کو، پھر ایک سیٹ میں رسالت کو، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، چل. تو اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں بار بار توحید کے اوپر اللہ رب العزت نے فوکس کیا ہے. ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام، انعام یعنی مویشی، کیٹلز، مکی سورہ ہے اور اس کی آیتیں 165 آیات ہیں اور 20 رکوع پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ٹھیک ہے، دیکھیں پہلی سورہ بھی الحمد سے شروع ہو رہی تھی، یہ دوسری مکی سورہ بھی الحمد سے شروع ہو رہی تھی۔ الحمد تمام تعریف اور شکر، all praises and thanks، تمام تعریف اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے۔ الذی وہ جو، اللہ کون؟ الذی وہ جس نے خلق السماواتی، خلقہ پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارضی اور زمین کو، وجعلا اور جعلا بنایا اس نے، ظلمات اندھیروں کو، والنور اور روشنی کو، یعنی اسی نے اندھیرے اور روشنی بنائی۔ ثم پھر الذین کفروا، الذین وہ لوگ جو واولک وہ سب، کفروا کفر کرتے ہیں، بربہم ان کے رب کے ساتھ، بھی ساتھ ربی رب، ہم ان کے رب کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون یا وہ واولون سب، عدلہ عدل کرنا یعنی برابر کھڑا کر دیتے ہیں، یعنی شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ عدل میں برابری کی جاتی ہے نا، رائٹ؟ تو وہ شریکوں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے، وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور بنایا اندھیروں اور روشنی کو۔ تو اندھیرے روشنی یعنی دن اور رات، یہ بھی ہو گیا، اور دوسرا گمراہی کے اندھیرے بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دیے ہیں، اور ہدایت کا نور بھی واضح کر دیا ہے۔ اور قرآن میں جب بھی ظلمات آئے گا وہ پلورل فارم میں آئے گا، کیونکہ گمراہی ملٹیپل ویز سے آ سکتی ہے، لیکن ہدایت صرف ایک ہی ہے جو کہ قرآن کریم ہے، تو اسی لیے نور ہمیشہ سنگولر آئے گا قرآن میں۔ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے، وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین پر، بنا دیے اندھیرے اور روشنی، نور۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، وہ سب برابر کھڑا کرتے ہیں، یعنی شریک اس کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ چلیں ریپیٹ کریں، جب بھی یادلون ورڈ آئے گا نا، مطلب اللہ کے متعلق جب شرک کے ساتھ، تو یاد رکھیں وہ بتوں کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں، یا وہ سب عدلہ برابر ٹھہراتے ہیں، کس کو؟ بتوں کو، اللہ کے۔ والذی مطلب اللہ کی بات چل رہی تھی لیکن ان لوگوں نے بتوں کو اس میں برابر شریک کر دیا۔ آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ ہوا وہ، الذی وہ ہے جس نے، خلقکم خلقا پیدا کیا، کم تم کو، من طین مٹی سے، من سے، طین مٹی سے، ثم پھر قدلا ثم پھر قدا مقرر کر دیا، فکس کر دیا، اجلن ایک مدت، پھر فکس کر دی ایک مدت، یعنی مقرر کر دی ایک مدت۔ وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر ایک مدت مقرر کی۔ کس چیز کی مدت مقرر کی؟ موت کی۔ بارک اللہ فیکم، یعنی ہر انسان کے لیے ایک اجل مقرر ہے، یعنی اس کا ایک فکس لمٹ، ایک ٹائم ہے اس کا۔ وہ اجل مسمى، و اور اجل وقت، مدت، مسمن مقرر، قضا کا مطلب مقرر کرنا، اس کا بھی مطلب مسمن کا مطلب ہے مقررہ، فکس۔ وہ اجلن و اجلن و اور اجلن ایک مدت مسمن مقرر ہے، عندہ پاس ہوں اس کے پاس، ثم پھر انتم تم سب، تمترون تا تم، واؤ سب، میم را یا میرا شک میں پڑے ہو، را یا با کا بھی مطلب ہوتا ہے شک، اور میم را یا کا مطلب بھی ہوتا ہے شک، ٹھیک ہے؟ تمترون تم سب شک میں پڑے ہو، ایک مدت جو کہ تم سب کی فکس کر دی، قضا اجلن، اور ایک مدت اس کے پاس ہے، فکس مدت، وہ کون سی؟ قیامت کی۔ ایک ہے جو سب کی اپنی اپنی پرسنل ہے، اور ایک جو اس کے پاس ہے، یعنی جس کا علم کسی کو نہیں ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ قیامت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر مقرر کر دی اس نے، فکس کر دی اس نے، فیصلہ کر دیا اس نے ایک مدت کا۔ قضا کا مطلب فیصلہ بھی ہوتا ہے، رائٹ؟ فیصلہ کر دیا یا
اس نے فکس کر دیا، مقرر کر دیا ایک مدت کو، یعنی ہر انسان کی موت کو، وَأَجَلٌ، اور ایک اجل، ایک مدت مقررہ، ایک فکس مدت اس کے پاس ہے، اندہو اس کے پاس ہے، پھر تم سب شک میں پڑے ہوئے ہو، مطلب اس مدت کے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کرتا. کسی کو شک ہے؟ ایتھیسٹ کو بھی شک نہیں ہے اس بارے میں، کوئی کافر ہے اس کو بھی شک نہیں ہے کہ میری موت نہیں ہونے والی، سب کو پتا ہے موت ہونے والی ہے. آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے کہ موت کے بعد اٹھایا جانا ہے، اس کے بارے میں شک میں. تو اللہ نے یہاں پر تمترون نہیں کہا، یہاں پر کہا تمترون، کہ تم اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو، یعنی آخرت کب ہونی ہے یا ہونی بھی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تم کیا ہو، شک میں پڑے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُونَ مَا تَكْسِبُونَ. وہ اللہ ہے، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں بھی، وَفِي الْأَرْضِ اور زمین میں بھی ہے. اور وہی اللہ، اور وہ اللہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. یعلم، یا وہ علم، علم رکھتا ہے، جانتا ہے، سرکم، تمہارا چھپا ہوا، سر اسرار کہتے ہیں نا، اسرار یعنی چھپا ہوا، تمہارا چھپا ہوا بھی وہ جانتا ہے، وجہرکم، اور تمہارا کھلا ہوا بھی، ظاہر بھی جانتا ہے. سری اور جاہری رکعتیں ہوتی ہیں ویسے، سر چھپی ہوئی اور تمہاری ظاہر باتوں کو بھی، جاہری چیزوں کو، تمہارے ظاہر کو بھی وہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے. وَيَعْلَمُ، اور یا وہ عین لام میم، علم رکھتا ہے، ما تکسبون، ما جو تا تم وانو سب کسبا کماتے ہو، اور یعنی اعمال کی کا. ہاں ہاں جی، واٹ یو سیڈ؟ اچھا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہم نے لیکن کماتے ہی سنا. اور وہ اللہ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہ جانتا ہے تمہارا چھپا اور تمہارا ظاہر، اور وہ جانتا ہے جو تم سب کمائی کرتے ہو، یعنی اعمال کی جو تمہاری کمائیاں ہیں وہ اس سے بھی بخوبی واقف ہے. یعنی اللہ نے کیا فرما دیا، ایک جگہ کہا ما فی السماوات و ما فی الارض، اس نے پیدا کیا اور وہ اسی میں ہے، یعنی تمام زمین و آسمان اسی کا ہے اور وہ اس میں ہے، اپنی قدرت سے موجود ہے وہ اپنے، کیونکہ اللہ رب العزت لا زمان، لا مکان، لا زمان، اللہ ان زمانوں اور مکان میں سمانے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت اپنی قدرت، اپنے علم، اپنے مطلب کیا کہیں گے، اپنے پار سے اس دنیا پر چھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت اس چھوٹی سی دنیا میں اور چھوٹے سے آسمان میں سما نہیں سکتا. تو کس طریقے سے سمایا ہوا ہے وہ، اپنے علم اور اپنے مطلب قدرت کے ذریعے سے. اللہ رب العزت کی قدرت آسمان اور زمین میں چھائی ہوئی ہے، وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں. اسی لیے ایک وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، اس زمانے کو برا مت کہو کیونکہ زمانہ میں خود ہوں. لوگ کہتے ہیں نا زمانہ بہت خراب آ گیا ہے، نیور سے لائک دس، کیونکہ زمانہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں خود ہوں، یعنی سارے زمانے ہی مجھے سے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 4. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَةِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور ما نہیں، اللہ آ رہا ہے آگے، اس لیے ما کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا. وما، اور نہیں، تأتیہم، تا وہ، آیت فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. اور ما نہیں، تا وہ، آتی، آتی، ہم ان کے پاس، اور نہیں اب وہ آتی ان کے پاس، من آیتن، کوئی بھی نشانیوں میں سے، کوئی نشانی میں سے، من آیاتن، نشانیوں میں سے کوئی نشانی. ٹھیک ہے، وہ اور ما نہیں، تا وہ، آتی، آتی یعنی آتی، ہم ان کے پاس، من آیتن، کوئی نشانی، من آیات، نشانیوں میں سے. تو بہت ساری نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے ان کے پاس، ربہم، کس کی ہے وہ نشانیاں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. آیات ربہم، ان کے رب کی آیتوں میں سے، ان کے رب کی نشانیوں میں سے. اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، نشانیوں میں سے ان کے رب کی، اللہ سوائے کان، ان کے رب کی. ٹھیک ہے، ہم ان کے رب، اللہ سوائے کانو، واولف وہ سب کانا ہوتے ہیں، انہا اس سے، معرضون، عین رادوات، اعراض کرنے والے، میم والے، اعراض کرنے والے یعنی منہ موڑنے والے.
جب بھی کوئی نشانی آ جائے گی چاہے وہ کتنی بھی مینیفیسٹ ہو، کتنی زیادہ کھلی اور واضح ہو، یہ کیا کر لیتے تھے، اس کو جھٹلا دیتے تھے، اسے اعراض کیا کرتے تھے، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے نشانیوں میں سے ان کے رب کی سوائے یہ کہ وہ سب ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے۔ چلیں ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ پھر قد یقیناً بے شک، بلا شبہ، پھر قد بے شک، کذبوا والی ان سب نے کذبا جھٹلایا، پھر یقیناً ان سب نے جھٹلا دیا بالحق کی حق کو، بی کو، الحق حق کو، لما جب بھی، جاءہم جاء آیا، ہم ان کے پاس، تو یقیناً ان سب نے جھٹلا دیا حق کو جب کبھی آیا وہ ان کے پاس۔ کون آیا؟ حق آیا ان کے پاس۔ فسوفا، پھر سوفا، ان قریب، یاتیہم، یا وہ آتی آئیں گی، ہم ان کے پاس، انبا، انبا نبا کا پلورل ہے، انبا خبریں، ماں جو، کانو وہ سب ہیں، بھی اس کا، یستہزئون یا وہ واؤنون سب استہزاء کر رہے ہیں، ہزیا مذاق اڑا رہے ہیں، وہی خبر آ جائے گی جس بات کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر یقیناً ان سب نے جھٹلا دیا حق کو جب کبھی آیا ان کے پاس، تو یقیناً آئے گی ان کے پاس وہ ساری خبریں جو وہ سب ہیں اس کا استہزاء کر رہے، مذاق اڑا رہے، یعنی کہ جس عذاب کا، جس قیامت کا، جس موت کا، موت کے بعد اٹھائے جانے کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ساری خبریں بالآخر ان کو مل کر رہیں گی، کیونکہ انہوں نے حق کے کیا ہیں؟ کاذب ہیں، جھٹلانے والے۔ چل ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، کیا، لم نہیں، یا وہ، واو الف سب، رعا دیکھتے، یرو کم کتنی، علم کیا نہیں، یا وہ، واو الف سب، رعا دیکھتے کم کتنی، ہاؤ مینی، ہاؤ مچ کے لیے کم آتا ہے، ٹھیک ہے، استفہامی ورڈ ہے یہ، کیا نہیں وہ سب دیکھتے کم کتنی، اہلکنا، اہلکا ہلاک کر دی، دیکھیں یہ وہی پیٹرن پر ہے نا، انزلہ، اہلکا، یہ اسی پیٹرن پر ہے، افعلا پیٹرن پر، یہ اس میں الف ایکسٹرا ہے لیکن ترجمہ ہلاکا کا ہوگا، ہلاک کر دینا ہم نے، کیا نہیں وہ سب دیکھتے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم، من سے، قبل پہلے، ہم ان سے پہلے، من قرنن، من سے، قرنن بستیوں میں سے، ہم نے کتنی بستیاں ان سے پہلے ہلاک کر دی، کیا نہیں وہ سب دیکھتے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، مکناہم، مکنا، مکن پلس نا، دو چیزیں، مکن مکان دیا، ٹھکانہ دیا، نہ ہم نے، ہم ان کو ٹھکانہ دیا، ہم نے ان کو مکان دیا، ہم نے ان کو فی الارضی زمین میں، مکنا ٹھکانہ، قدرت یعنی ہولڈ دیا، ٹھیک ہے، مکان دیا، ٹھکانہ دیا، قدرت دی، نہ ہم نے، ہم ان کو فی الارضی زمین میں، ما لم، ما جو، لم نہیں، جب بھی لم کے ساتھ ما آئے گا نا تو ما کا ترجمہ جو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ لم آلریڈی نہیں کا ترجمہ دیتا ہے، لم کے اور دوسرے ترجمے نہیں ہیں، تو دو بار نہیں 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 آ سکتا نا، تو جو نہیں، ما لم، ما جو، لم نہیں، نمکن، نون ہم نے، مکن ٹھکانہ دیا، قدرت دی، لکم لالیے، کم تمہارے لیے یا تم کو، ہم نے وہ مکان، وہ ٹھکانے، وہ قدرتیں ان کو دی تھی تم سے پہلے والوں کو، جو نہیں ہم نے دیے تم کو، تمہارے لیے یعنی تم کو، وَأَرْسَلْنَا، اور ارسلہ بھیجی، نہ ہم نے، السماء آسمان سے، علیہم ان پر، مدرارن برسات، بارشیں،
اور ارسلا بھیجی نا ہم نے السماء آسمان سے علیہم ان پر مدرارن بارشیں وجعلنا ٹھیک ہے. اور مدرار کہا جاتا ہے, مطر بھی کہا جاتا ہے بارش کو, خوب برسنے والی بارش کو مدرارن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وجعلنا اور جعلا بنایا نا ہم نے الانہار انہار نہریں تجری تا وہ جرا یا جاری ہیں بہتی تھی من تحتہم من سے تحتی نیچے ہم ان کے نیچے سے. فرعون کا جو وہ تھا محل اس کے نیچے سے نہریں بہا کرتی جہاں سے موسیٰ علیہ السلام بہ کر آئے تھے نا, تو اس کے مطلب اور آج بھی ایسا ہی موجود ہے اس کا محل, اس کے اطراف کے سائڈ سے پورے نہریں بہتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کتنی مضبوط بستیاں ہلاک کی ہیں کہ جن کو ایسا ٹھکانہ دیا تھا کہ جو تم کو نہیں دیا. ان کو بارشوں کی بھرمار دے دی تھی ہم نے, بارشیں خوب کثرت سے ان کے پاس ہوا کرتی تھی, اور بنا دی تھی ہم نے نہریں ان کے نیچے جاری رہنے والی, یعنی ان کے محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوا کرتی تھی. اور بنایا تھا ہم نے نہریں وہ بہتی تھی ان کے نیچے سے تحتی نیچے ہم ان کے من سے ان کے نیچے سے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ پھر بس اہلکا ہلاک کر دیا نا ہم نے ہم ان کو بذنوبہم بی سے ذنوب ہاں گناہوں ہم ان کے گناہوں سے یا ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا ان کو. وَأَنشَأْنَا اور انشا اٹھائیں پیدا کی نا ہم نے من بعدہم من سے بعدہم ان کے بعد سے قرنن آخرین دوسری قرنن دوسری بستیاں اس کے بعد اٹھائیں یا پیدا کی. کیا نہیں وہ سب دیکھتے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے, یعنی بہت سی بستیاں ٹھکانہ دیا تھا ہم نے, مکان قدرت دی تھی ہم نے ان کو زمین میں, جو نہیں ہم نے ٹھکانہ دیا. نون یہ یتان کا نون ہے. ہم نے مکان دیا, ٹھکانہ دیا, قدرت دی لکم تمہارے لیے یا تم کو, اور بھیجا ہم نے آسمان سے ان پر خوب برسنے والا پانی یعنی بارش, اور بنا دیا ہم نے نہریں اور بنا دی ہم نے نہریں جو بہتی تھی ان کے نیچے سے, یعنی ان کے تختوں کے نیچے سے نہریں بہا کرتی تھی. پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے ان کے گناہوں سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے, اور پیدا کر دی ہم نے ان کے بعد سے دوسری بستیاں قرنن آخرینا, یہ بھی ایک قسم کا صفت موصوف ہے. ٹھیک ہے, قرنن آخرین دوسری بستیاں. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ جو مشرکان مکہ اپنے آپ کو بہت بڑا سردار اور سمجھتے ہیں ہمارے پاس ساری قدرتیں ہیں, ہم مال و اولاد والے ہیں, دولت والے ہیں, اللہ نے فرمایا تمہیں تو میں نے کچھ بھی نہیں دیا جتنا پہلی امتوں کو دیا تھا. پھر بھی جب انہوں نے میری نافرمانی کی وہ نہیں بچ سکے تو پھر تم تو کہاں کے وہ. تو پھر اللہ نے فرمایا, مطلب ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ جب اللہ اتنی مضبوط بستیوں کو, عاد سمود فرعون جیسے لوگوں کو جن کے لاؤ لشکر چلا کرتے تھے تو ان کے چابیاں اونٹوں پر چلا کرتی تھی, تو تمہارا تو ابھی کچھ ہے بھی نہیں. تو اللہ نے فرمایا جو تمہیں نہیں دیا ہم نے ان کو دیا تھا. ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہا کرتی تھی, ان کے پاس بارشوں کی فراوانی کس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے؟ ہاں خوشحالی کو بیکاز جتنی زیادہ بارش ہوگی اتنی پیداوار اچھی ہوگی, اور اتنی پیداوار اچھی ہوگی اتنا ان کا اکنامک جو سسٹم ہوگا وہ اسٹرانگ ہوگا, رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کو بہت اچھی بارشیں ہم نے دی اور ان کے نیچے نہریں جاری کر دی. ایسے لوگوں کو جب ہم نے ان کے گناہوں پر پکڑ لیا تو تم بھی اس بات کو یاد رکھو کہ اگر تم بھی گناہ کرو گے, تم بھی جاؤ گے, تمہیں بھی ہلاک کیا جائے گا, اور تمہارے بدلے بہترین لوگوں کو لے آیا جائے گا. جو ہم نے پڑھا تھا کیسے بہترین لوگ, ہاں جن سے ہاں اللہ بھی ان سے محبت کرے گا, وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے, اور اللہ ان سے راضی رہے گا, یہ اللہ سے راضی رہیں گے. ٹھیک ہے, کتنی ڈرنے والی بات ہے نا کہ اللہ جب دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تو غنی ہوں, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, تم کو میری ضرورت ہے. تو جس دن تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے اس دن میں بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا, پھر مجھے تمہاری ضرورت نہیں, میں تم سے بہتر لے آؤں گا. ٹھیک ہے, چلیں ریپیٹ کریں.
بارک اللہ فیکم. لیکن اس کے روٹ لیٹر الگ ہے نا, روٹ لیٹر الگ. شین حمزہ اس طریقے شین یا حمزہ ہے, اور اس کا نون شین حمزہ ہے. تو نون شین حمزہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا, پرورش کرنا, اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے. This is also on the pattern of ahlaka, انشاء, right. الف جو ہے نا اس میں ایکسٹرا ہے. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولو اور لو اگر نزلہ نازل کرتے نا ہم, اور اگر چاہ نازل کر دیتے ہم, علیکا علا پر, کا آپ پر, کتابن کوئی کتاب, فی قرطاسن, قرطاس کہا جاتا ہے کاغذ پنوں میں, فی میں قرطاس کاغذوں میں, کاغذ کی شکلوں میں, کاغذ کی شکل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی تھی نا, the relief which is in the form of oral transmission, right. یہاں پر کیا ہے, یہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں, اور اگر نازل کر دیتے ہم آپ پر کتاب, کیسی, قرطاس میں, کاغذ کی شکل میں, کاغذوں میں, مسوح پھر واو وہ سب, لمس کر لیتے, چھو لیتے, چھو اس کو, پھر وہ سب چھو کر بھی دیکھ لیتے اس کو, بی ایدیہم, بی سے, ایدی ہاتھ, ہم ان کے ہاتھوں سے وہ چھو کر بھی دیکھتے اس کو, لقالا, لا ضرور, البتہ, یقیناً, بے شک, قالا کہتے, الذین وہ لوگ, کفروا واولف ان سب نے, کفرا جنہوں نے کفر کیا, ضرور کہہ دیتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اللہ رہا اسی وجہ سے ان نہیں ہو جائے گا, ان نہیں, حاضا یہ, اللہ سوائے, سحر مبین, یہ صفت موصوف ہے, سحر جادو, مبین کھلا, یہ تو کھلا جادو ہے. اور اگر نازل کر دیتے ہم آپ پر کتاب کاغذ میں, کاغذ کی شکل میں, پھر وہ سب چھو کر دیکھتے اس کو ان کے ہاتھوں سے, اپنے ہاتھوں سے, ضرور کہہ دیتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, نہیں ہے یہ سوائے کھلے جادو کے. یعنی ان کو دلیل کسی بھی قسم کی دے دو, یا ہر چیز پر کچھ نہ کچھ نئی بات لے آئیں گے. اصل بات یہ ہے, یہ ٹھان کر بیٹھے, ماننا نہیں. اب آپ جو لے کر آئیں گے, ابھی کہا نا کہ کذبوا بالحق لما جاءہم, جب کبھی بھی آیا حق تو انہوں نے جھٹلایا ہی. آیت نمبر 5 میں اللہ نے بتا دیا کہ ہر چیز کو, وہ جو بھی آئے گا, جس فارم میں بھی آئے گا, چاہے وہ معجزے کے فارم میں آ جائے, چاہے اورل ٹرانسمیشن یعنی وحی کی شکل میں آ جائے, ریویلیشنز ہو جائیں, یا کوئی فرشتے بھی آ جائیں, ان کو نہیں ماننا, انہوں نے ٹھان لیا تو وہ نہیں مانیں گے. تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر ہم ان کو کتاب بھی دے دیتے تو یہ کیا کہہ دیتے, یہ تو کیا ہے, کھلا جادو ہے. ریپیٹ کریں, آیت نمبر 8, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لولا انزل علیہ الملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. اور باولی سب قولا کہتے ہیں, لولا کیوں نہیں, لولا کیوں نہیں. ہم نے کہا ہے نا کہ اکثر جگہ پر جب لو کے ساتھ لا آتا ہے تو کیوں نہیں کا ترجمہ ہو جاتا ہے اکثر جگہ پر, لیکن کبھی کبھی اگر نہیں بھی ترجمہ ہوتا ہے. ولو وقالو, اور وہ سب کہتے ہیں, کیوں نہیں, انزلہ پیسے و انزلہ کا, نازل کی گئی, علیہ اس پر, کس پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, علیہ ان پر, ملک, ملک فرشتہ, کوئی فرشتہ. اور وہ سب کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کر دیا گیا ان پر کوئی فرشتہ. ملک یعنی فرشتہ, ملک یعنی بادشاہ, ملک یعنی بادشاہت, ملک فرشتہ, ملک بادشاہ, اور ملک بادشاہت. ولو انزلنا, اور لو اگر, انزلہ نازل کر دیتے نا ہم, ملکن کوئی فرشتہ, لقودیا, لا یقیناً, بے شک, قودیا, قاف دالیا, قدا مطلب فیصلہ, پیش اور زیر آ رہا ہے پیسے, فیصلہ کر دیا جاتا, ضرور فیصلہ کر دیا جاتا. پاس پیسے ہے, ماضی مجہول ہے, یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا, الامر کام کا, الامر کام کا, معاملے کا, ثم پھر, لا ینظرون, لا نہیں, یا وہ, واو سب, نظرہ, نظرہ کے 3 ترجمے ہیں, کیا کیا,
नजरा देखना, इंतजार करना, और हाँ, वो तो वो जाल वाला नजरा है ना, ये नॉन जॉय वाला। मोहलत, मोहलत देना। ठीक है, नून जाल वाला आएगा ना नजरा तो आगाह करना, और जोय वाला आएगा तो देखना, या फिर मोहलत देना, या इंतजार करना। तो यहाँ पर मोहलत की बात आ रही है। ला नहीं, या वो, वाव नून सब, नजरा मोहलत, और पेश और जबर आ रहा है दिए जाते, नहीं वो सब मोहलत दिए जाते। और वो सब कहते हैं क्यों नहीं नाजिल कर दिया गया उन पर फरिश्ता, यानी उस पर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई फरिश्ता। और अगर नाजिल कर देते हम कोई फरिश्ता, यकीनन फैसला कर दिया जाता मामले का, काम का, फिर नहीं वो सब मोहलत दिए जाते। यानी अल्लाह सुब्हानो तआला क्या फरमा रहे हैं, इनका मुतालिबा क्या है, मोजज़ा दिखा दो तभी मानेंगे। हम डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेंगे, कुछ तो मोजज़ा चाहिए। तो एक मोजज़ा क्या मांग रहे हैं, फरिश्ता आ जाए। एक मुआवजा अल्लाह ने अभी डिस्कस किया, किताब मांग रहे थे, तो अल्लाह ने फरमाया अगर किताब भी देते तब भी ना मानते, फरिश्ता भेज देते तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते तो इस हाल में भेजे जाते हैं कि जब अजाब देना होता है। अगर हमने फरिश्ता भेज दिया होता तब तो इनका मामला ही पूरा कर दिया जाता, यानी कि इनके ऊपर अजाब आ जाता, इनका फैसला हो जाता। फरिश्ते कब आते हैं, या तो मौत रूह कब्ज करने के लिए आते हैं, या अजाब देने के लिए आते हैं। तो इस सूरत में, फरिश्तों के आने की सूरत में तो मामला ही खत्म हो जाता। ठीक है, फिर जब फरिश्ते आ जाते हैं ना, उसके बाद अगर कोई कहता रहे तौबा करता हूँ मैं, तब अल्लाह क्या फरमाता है, अब मोहलत देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके। अब तुम अपनी नजा पर या अपने अजाब के दिन पर पहुंच गए। अजाब देखकर, मौत की नजा देखकर, या वो फरिश्ते देखकर जो कि जहन्नम की तरफ लेकर जाने वाले, उस वक्त ईमान लाया तो फिर क्या लाया। ईमान असल क्या है, ईमान बिल गैब, गैब पर ईमान है तो ईमान है, वरना देख कर तो हर कोई ईमान ले आएगा। ठीक है, चलो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मोजज़े, मोजज़े का मामला ही यही होता है। ये मतलब एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है कि अल्लाह फरमाते हैं कि देखो, मोजज़े तो हम देंगे नहीं, तुम जितने मुतालबे कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिचुएशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया गया था कि मुझसे नहीं देंगे आप। मानना है जिनको वो कुरान को माने, कुरान सबसे बड़ा मुझसे है। और ईमान ला रहे थे कुरान सुन के लोग, क्योंकि उनकी जबान थी वो जानते थे कि ऐसी चीज कोई लिख ही नहीं सकता इंसान। दूसरी बात, अल्लाह ने फरमाया मुझे हम नहीं देंगे। हाँ, इन केस अगर हम मौजूदा दे देते हैं, फिर अगर तुमने जुटला दिया तो समझो अजाब के लिए तैयार हो। वो क्योंकि फिर उसके बाद लिमिट हो जाती है, आखिरी लिमिट तुमने अपने ऊपर क्या कर दिया, हुज्जत कायम कर दी। अब हुज्जत कायम होने के बाद अगर ईमान नहीं लाए, तब तुम पर अजाब आ जाए। हर उम्मत के साथ यही हुआ। जी, कुछ कह रहे थे? जी, चलिए रिपीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 9, वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन रजुलन वला ललबसना अलैहिम मा यल्बिसून। व और लो अगर जअला बनाते ना हम उसको मलकन फरिश्ता, ला जरूर जअला बनाते ना हम उसको रजुलन मर्द, इंसान, बशर, आदमी। और अगर बना देते हम उसे फरिश्ता, जरूर बनाते हम उसको मर्द, यानी आदमी ही की शक्ल में, इंसानी शक्ल में, यानी आदमी ही बनाते। वाह, और ला जरूर, लबसा, लबसा हमने पढ़ा था ना, लिबास, लिबास पहनाते हो हक को बातिल का, है ना। लबसा मतलब कोई चीज का मुश्तबा हो जाना, यानी कोई चीज जो असल है उसका छुप जाना। हम क्या करते हैं, अपने औरा को ढाकते हैं ना लिबास से, जो असल चीज है उसको छुपा लेते हैं लिबास से। तो लबसा का मतलब है मुश्तबा हो जाना या छुप जाना। जरूर मुश्तबा हो जाता, जरूर मुश्तबा कर देते ना हम, मतलब डाउटफुल बना देते हम, अलैहिम, या छुपा हुआ रखते हम, अलैहिम उन पर, इस बात को छुपा हुआ रखते कि वो फरिश्ता है, दिखने में वो इंसानों ही जैसा होता। माँ यलबिसून, माँ अलैहिम उन पर, माँ जो, यलबिसूना या वो, वाव नून सब, लबसा वो मुश्तबा हो जाते, यानी वो शक में शुबा करते, जो वो शक व शुबा करते हैं। और अगर बनाते हम उसे फरिश्ता, यानी कि
ہم نبی کو فرشتے ہی کی شکل میں اتارتے ہیں. ہم انسانوں پر، بشر پر اگر قرآن نہ نازل کرتے ہوئے اگر کسی فرشتے ہی پر قرآن نازل کرتے، ضرور اس کو بھی ہم کیسا بناتے؟ آدمی کی شکل میں. کیوں؟ کیونکہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے فرشتوں کو ان کی اصلی شکلوں میں دیکھنا. تو ہم کچھ نہ کچھ تو اس کو شبیہ دیتے، کچھ نہ کچھ تو اس کو لباس ایسا پہناتے جس کی وجہ سے تم میں وہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے، یا تم ان کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤ. دیکھیں یہ تو بات رہی عام لوگوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ ان کے اوریجنل شکل میں دیکھا تھا، کیا حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کانپ گئے تھے، بخار تیز فیور چڑھ گیا، شیورنگ ہونے لگی، کانپنے لگے اور پسینے جاری ہو گئے. اتنا زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اثر ہوا تھا، اور گھبرا کر ڈر کے مارے تیزی سے بھاگتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے تھے. تو یہ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے رسالتیں دی، یہ تو وہ ہیں جن کو آگاہی تھی کہ فرشتے جیسے بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے اگر ان کے سامنے فرشتہ آ کے کھڑا ہو جائے، یا تو اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے، دیکھ کر دم نکل جائے، اس کا روح قبض ہو جائے وہیں کے وہیں. تو اللہ نے فرمایا اگر بناتے ہم اس کو فرشتہ، ضرور بناتے اس کو آدمی ہی، یعنی آدمی کی شکل میں، اور آدمی کی شکل میں، اور ضرور اور یقیناً مشتبہ کر دیتے ہم ان پر جو وہ سب شبہ کرتے ہیں، جو وہ سب جس چیز میں وہ سب شک کرتے ہیں، اسی چیز کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیتے، شک والا بنا دیتے، یا ہم اس کے اوپر ایسا لباس پہنا دیتے کہ وہ اس میں بھی شک کرتے. یعنی کہ اگر ہم اس کو فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیتے، تب اس کو ماننے سے پھر انکار کر دیتے. ظاہر سی بات ہے جب انسانی شکل میں آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم کیسے مان لیں یہ فرشتہ ہے، یہ تو آدمی کی شکل میں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہر طریقے سے، اس طریقے سے لاؤ یا اس طریقے سے لاؤ، ہر بار میں یہ کیا کرنے والے ہیں؟ انکار ہی کرنے والے ہیں. چلیں ریپیٹ کریں. ہاں، یعنی جیسے اب شبہ کر رہے ہیں، جیسے ابھی اشکال ہو رہا ہے ان کو، ویسے ہی اس کے معاملے میں بھی ایسے ہی اشکال ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ ڈاؤٹ فل رہتے. ہاں ہاں بالکل بالکل. پھر یہ بھی بات نکال دیتے. ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا. پھر یوں بات نکالتے کہ بھائی یہ ہمارے ایموشنس کو کیا سمجھے گا، یہ تو ہماری جن سے ہی نہیں ہے، ان کے تو کوالٹی، ان کا میٹر الگ ہے، ہم الگ ہیں، یہ ہماری بات کو نہیں سمجھتے. یعنی ان کے پاس بہت سارے ایکسکیوزز ہوتے فرشتے کو ماننے کے لیے بھی. یعنی اللہ رب العزت نے اسی لیے انسانوں ہی میں سے انبیاء دیے ہیں تاکہ انسان کی کیفیات کو سمجھ پائیں. فرشتوں کے پاس ایموشنز نہیں ہوتے. وہ دیکھ کر رویا نہیں کرتا رہے یہ بیچارہ کتنا پریشان ہے، اس کو دیکھ کر رو رہے، نہیں ایسا نہیں ہے. ان کے پاس ایموشنز نہیں ہوتے. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دے دیا بس اتنا ہی ہے ان کے پاس. کیا کہا تھا؟ سبحانک ما علم لنا الا ما علمتنا، ہے نا؟ سبحانک لا علم لنا، یعنی یارا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا. اور اللہ نے جو ان کو فیڈ کر دیا نا، دیٹ از فار دا رائٹ پاتھ. مطلب وہ صرف وہی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف حکم کی وہ کر سکتے ہیں. ان کے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتے. مطلب یہ ہم اس دن مطلب ہاں مطلب یہ نہیں، یہ مطلب ان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ کی شعور نہیں کر، اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکے. اختیار ہمیں دیا ہے، وہ بہترین شعور پر ہے جو اللہ رب العزت کا کیا کہتے ہیں؟ فرما برداری کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور یقیناً اور بے شک، استہزیٰ، استہزیٰ پیش اور زیر آ رہا ہے، مذاق اڑایا گیا ہے نا، استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا. اور یقیناً البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا برسول، رسولوں کا، بی کا رسول پلورل ہے رسول کا، رسولوں کا، من قبل کا، من سے قبل پہلے کا، آپ سے پہلے اور بھی رسول تھے، سب کا کیا کیا گیا؟ مذاق اڑایا گیا. پھر حاقا، حاقا گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو، سخیرو واولف ان سب کو جو سخیرو مذاق اڑا رہے تھے، مسخرہ کر رہے تھے. یقیناً مذاق اڑایا گیا
رسولوں کا آپ سے پہلے بھی، پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے، منہم ان میں سے، ماں کانو، ماں جو، کانو وہ سب، واولف وہ سب، کانا تھے، بھی اس کا، یستہزئون یا وہ واؤن سب استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. اور یقیناً مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے ان میں سے، جو اس سے جو وہ سب تھے اس کا مذاق اڑا رہے، یعنی جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اسی چیز نے ان کو آ کر گھیر لیا، عذاب نے یا پھر موت نے، یا جو بھی چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اللہ رب العزت نے اسی چیز میں ان کو پکڑ لیا. حاقہ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ گھیرنا. اور کون سا ہے گھیرنے کے لیے تھا ورڈ؟ احاطہ. ہا واو توئن، ہوٹ، احاطہ کرنا. بارک اللہ فیکم. چلیں ریپیٹ کریں. آیت نمبر 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، سیرو واو تم سب سین یا را، سیر کرو، چلو پھرو. آپ کہہ دیجئے تم سب سیر کرو، چلو پھرو، فی الارض زمین میں، ثم پھر واو تم سب نظرہ دیکھو. یہاں پر نظرہ کا انظر دیکھنے کے ترجمے میں آ رہا ہے. اور آپ کہہ دیجئے کہ تم سب سیر کرو زمین میں، پھر تم سب دیکھو کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، عاقبت انجام، عین قاف با، عاقبت انجام، المکذبین کذبا جھوٹ، میم جھٹلانے والوں کا، اینا پلورل آ گیا، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. آپ کہہ دیجئے کہ چلو پھرو، سیر کرو زمین میں، پھر دیکھو کہ کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. یہ جو مکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے اطراف میں ہی عاد اور سمود کی بستیاں ہیں. صالح علیہ السلام کے اور ہود علیہ السلام کے جو دو بستیاں ہیں، تو انہی کے آؤٹسکٹ میں، مکہ کے اطراف میں. اور وہ اتنے زیادہ مضبوط ترین لوگ تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا زمین میں چل پھر کر غور کرو. یعنی کیونکہ یہ لوگ روزانہ جب ان کا گزر ہوتا تھا تجارتوں کے لیے اپنے مکہ سے نکلا کرتے تھے، تو ان بستیوں کو دیکھتے تھے. یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ صرف دیکھو نہیں بلکہ غور کرو اس بات پر، کیوں یہ آج اجڑی ہوئی پڑی ہیں، کیوں اللہ نے ان کو اس طرح سے تباہ کر دیا؟ کیونکہ وہ کیسے تھے؟ مکذب تھے، جھٹلانے والے تھے. تو اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا، برباد کر دیا. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 12. قل لمن ما في السماوات والارض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، لیے من جو، اس کے لیے جو ہے، ماں جو، فی السماواتی، فی میں، السماواتی آسمانوں میں ہے، والارضی اور زمین میں ہے. آپ کہہ سوری لیمن کس کے لیے؟ من کا ترجمہ کون؟ فور whom. یہاں پر کوشچن کے فارم میں آ رہا ہے. قل آپ پوچھئے، آپ کہیے، لیے من کس کے، کون کے لیے، یعنی کس کے لیے؟ کس کے لیے ہے ماں جو السماواتی والارضی آسمانوں اور زمین میں ہے. قل اللہ، قل آپ کہیے، آپ ہی کہہ دیجئے، آپ ہی فرما دیجئے، للہ لیے، اللہ کے لیے. آپ پوچھئے ان سے کہ کس کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، اللہ کے لیے ہے. کتب علی، ہاں، فرض کر دیا، لکھ دیا، کتبہ لکھ دیا یا فرض کر دیا ہے، علی پر، نفسی اپنی نفس پر، اس کی نفس پر، رحمتن رحمت، اس نے لکھ دی ہے اس کی نفس پر رحمت، یعنی اللہ نے فرض کر دی ہے اپنے نفس پر رحمت. لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، یا وہ جمع کرے گا، تم کو، ضرور بضرور وہ جمع کرے گا تم کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کی طرف، الی طرف، یوم دن، القیامہ قیامت کے دن کی طرف. لا ریب فیہ، لا نہیں، ریبہ شک ہے، فیہ اس میں، یعنی اس
اس قیامت کے دن میں کہ یہ یوم القیامہ کے لیے آتا ہے، یوم کیونکہ میل ہوتا ہے، اگر قیامت کے لیے آتا ہے تو ہاں آتا ہے، ضرور بضرور وہ جمع کر دے گا تم کو قیامت کے دن کی طرف، نہیں ہے کوئی شک اس میں، یعنی اس دن میں، الذین، وہ لوگ جو، خسرو، الذین وہ سب جو، واولی کو سب، خسرو نقصان میں ڈالتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں یا ڈالتے ہیں، انفسہم ان کی نفسوں کو، نفس کا پلورل ہے انفس، اپنی جانوں کو، اپنی نفسوں کو، فہم پھر ہم وہ سب، لا یؤمنون لا نہیں، یا وہ سب، امنا ایمان لائیں گے، نہیں وہ سب ایمان لانے والے۔ اب کہہ دیجئے کس کے لیے ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، آپ کہیے اللہ کے لیے، قل اللہ، اللہ کے لیے، لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے اس نے اپنی نفس پر، اپنی جان پر رحمت، اور ضرور بضرور وہ جمع کر دے گا تم سب کو قیامت کے دن کی طرف، نہیں ہے کوئی شک اس میں، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈال رکھا ہے، نقصان میں ڈالا ہے اپنی جانوں کو، پھر وہ سب نہیں ایمان لانے والے، نہیں ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے سوال کرو کہ کس کے لیے ہے، یعنی جو بھی ملکیت ہے، جو بھی وراثت ہے آسمان اور زمین کی، کس کی ہے، تو آپ ان کو بتا دیں کہ اس میں کسی بھی شریک کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اللہ نے اپنی نفس پر فرض کر رکھی ہے رحمت، اپنے اوپر خود لازم کر رکھی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات پر ہم خود سے کچھ لازم نہیں کر سکتے، جیسے کہ ایک کمیونٹی کا دعویٰ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے اوپر عدل کرنا لازم ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے جب ریکارڈنگ ہٹ جائے گی ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے اوپر عدل کرنا لازم ہے۔ دیکھیں ہم کچھ نہیں ہوتے کہ اللہ کے اوپر عدل کرنا لازم اللہ کے اوپر ٹھہرا، اللہ ویسے ہی عادل بات ہے، لیکن اپنے اوپر اس نے رحمت کو کیا دے رکھی ہے، ترجیح دے رکھی ہے، وہ بہت مرتبہ عدل نہیں کرتا، اسی لیے ہم دنیا پر ٹکے ہوئے ہیں۔ عدل کر دیتا ہے، آج دکھائی نہیں دیتے، یہاں پہ سانس نہیں لے رہے ہوتے، یا کھانے نہیں کھا رہے ہوتے، یا ہمیں روشنیاں نہیں مل رہی ہوتی، یا بارش کا پانی نہیں مل رہا ہوتا۔ اگر اللہ اپنے اوپر عدل کو لازم کر لے، اللہ نے کہا نہیں، عدل کو لازم نہیں کیا میں نے، اس سے بھی اوپر میں نے رحمت کو لازم کیا۔ اللہ رب العزت نے جب دنیا بنائی نا، تو عرش پر پہلا جو کوٹیشن لکھا وہ کیا لکھا، اللہ نے اپنے غضب پر اپنی رحمت کو حاوی رکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے وہاں پر اللہ کے عرش پر، یہ کوٹ لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے غضب کو دبا رکھا ہے اور اپنی رحمت کو بلند کر رکھا ہے۔ اگر وہ اپنے غضب کو حاوی کر دیتا تو شاید یہ دنیا جب بنی تھی تبھی کی تبھی ختم ہو گئی ہوتی، جب پہلی مرتبہ قتل کیا تھا قابیل نے حابیل کا، کہ کتنا بڑا اس نے جرم کیا تھا، کبیرہ گناہ کیا تھا، کہ بھائی اب ختم کرو اس نسلوں کو، کہ کیونکہ یہ تو ہو گئے ہیں اللہ کے نام فرمان، ہے نا، وہی لوگ تھے نا وہاں پر، اور تو کوئی پوری دنیا بسی بھی نہیں تھی، اللہ ان کو ہی فنا کر دیتا، ختم کر دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تو رحمت کو اپنے اوپر کیا کر رکھا ہے، حاوی کر رکھا ہے، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو کیا کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو لازم کر دے تو یہ ہم پر بھی اس کا بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی عدل کرتا، بھائی غضب بھی میرا برابر ہے، رحمت بھی میری برابر ہے، تو آج ہم کون سا گناہ ہے جو نہیں کر رہے ہیں، ہر گناہ کو تو ہم نے کر دیا۔ پچھلی امتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس قوم نے یہ گناہ کیا، اس قوم نے یہ گناہ کیا، بنی اسرائیل نے سب کو جھٹلایا، اور صالح علیہ السلام کے قوم نے اونٹنی کا قتل کر دیا، اس طریقے سے ایک ایک گناہ بتایا۔ اس قوم کے اندر کون سا گناہ ہے جو پچھلی قوموں نے کیا اور اس میں نہیں ہے؟ ہر وہ گناہ جو پچھلی قوم نے ایک ایک کیا تھا، سب کا سب مل کر اس پر کیا ہے، ہم نے مل کر دیا وہ سارے۔ اللہ نے ایک ایک گناہ پر کیسے پکڑ کی کہ سب کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ابھی فرمایا نا اہلکنا ضرور دے کے گناہوں کے سبب ہم نے اس کو پکڑ لیا تاکہ آگے آنے والوں کے لیے اس کو کیا بنا دے، ایک ایگزامپل بنے۔ اللہ ہمیں بھی چاہتا تو پکڑ سکتا ہے، وارننگز دیتا ہے، یہ بھی اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ وہ وارننگز دیتا ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی نا کہ یار آل آف سڈن میری پوری امت کو آن ون گو تباہ نہیں کر دے، جیسے تو نے پچھلی امتوں کو کیا تھا کہ ایک ہی بار میں سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو نبی کی دعا
اور اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو ہم ابھی یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے تو اپنی جان پر اپنی نفس پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، اور وہ کیا کرنے والا ہے، تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے اندر کوئی شک نہیں. لیکن جو لوگ خسارے میں ڈال چکے اپنی نفسوں کو، انہوں نے کیا کیا، ایمان لانے سے انکار کر دیا. اللہ رب العزت سے دعا کیا کرے کہ یا رب ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما، آخری سانس تک ہم ایمان پر قائم رہیں. ہم سے یہ ایمان تم نے دیا ہے، ہم سے چھینا نہ جائے، کیونکہ ایمان از ناٹ کانسٹنٹ، ایک بار دے دیا تو دے دیا. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان پر ہوتے تو ہیں پھر آخر میں مرتد یا کافر ہو کر مر جاتے. اللہ سے ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کیا کریں کہ یا رب اس ایمان کو ہم میں قائم رکھنا ٹل آر لاسٹ بریتھ، جب تک ہم اس دنیا سے فنا نہ ہو جائے تب تک اس میں ہمیں قائم رکھنا ایمان پر. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے بارے میں فوراً بیان کرنے کے بعد اسی طرح سے آگاہ کر دیتے کہ صرف رحمت کے اوپر آرام سے نہ بیٹھ جانا کہ تمہارا رب جو ہے بڑا رحم کرنے والا ہے تو کیا کروں، میں اعمال سے بھی غافل ہو جاؤں. فوراً فرما دیتا ہے کہ قیامت بھی میرے ہاتھ میں ہے، یعنی تو اس دن حساب کتاب ہونا ہے اس کو بھی یاد رکھو، یعنی کہ جو عمل کرو گے اسی کے حساب سے تمہارے کیا ہوگی. رحم تو ضروری ہے، اس عمل کے حساب کتاب میں بھی اللہ کا رحم شامل ہوتا ہے. جب بھی انسان کا بیڑا پار لگتا ہے، وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ کوئی محض اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ کرام نے بڑا بولڈ کوشچن کیا تھا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو کہا ہاں میں بھی، یعنی محض اپنے عملوں کے بنا پر نہیں جائے گا. جنت اتنی بڑی ہے، ہمارے اعمال کو برابر لا ہی نہیں سکتے. ہم کتنا پوری زندگی بھی اگر لگا دیں تب بھی وہ دیکھیں انسان پوری زندگی لگا دیتا ہے ایک ممبئی میں فلیٹ خریدنے کے لیے، لگا دیتے ہیں کہ نہیں لگا دیتے. اتنی وسیع اور عریض جنت جو کہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، اللہ رب العزت دے رہا ہے. کتنے عمل کر لیے کیا ہم نے کہ وہ جنت اس کے برابر آ جائے؟ نہیں آئے نا. تو اللہ کی رحمت اس میں شامل ہوتی ہے جب جا کے ہمارے اعمال اس میں مل کر وہ جنت کے برابر ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کو جنت عطا کر دیتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اللہ کا قرب عطا فرمائے. آیت نمبر 13 بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور لالیے اس کے اور اسی کے لیے ہے ماں جو بھی سکنا ساکن ہے، ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، فی اللیلی رات میں، والنہاری اور دن میں. اور اسی کے لیے ہے جو ٹھہرا ہوا ہے، ساکن ہے، سکون پاتا ہے دن میں اور رات میں، راتوں میں اور دن میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور ہوا وہ السمیع سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے لیے ہے ماں جو ساکن ہے، ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیلی رات میں، والنہاری اور دن میں، وہو السمیع العلیم اور وہ تو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. یعنی زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اور ساتھ ساتھ لیل و نہار میں جو کچھ ہے، ٹھیک ہے، جو بھی تخلیق پا رہا ہے یا جو بھی چیز اللہ رب العزت نے رات اور دن میں ٹھہرا رکھی ہیں، یعنی جو بھی معاملات رات اور دن میں چل رہے ہیں وہ سب کس کے ہیں؟ اللہ ہی کی جانب سے ہیں، اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور وہ خوب سننے والا اور علم رکھنے والا، علیم ہے، جاننے والا. سمیع اور علیم کون سے پیٹرن پر ہے؟ فعیل پیٹرن پر. کیا کوالٹی ہے فعیل کی؟ مبالغہ بھی ہے اور تسلسل بھی ہے، یعنی کنٹینیوٹی بھی ہے اور ایگزیجریشن بھی ہے. چل ریپیٹ کریں. آیت نمبر 14. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، کیا غیر اللہ کو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کیا غیر اللہ کو اتخذو، الف میں اخذ کر لوں، بنا لوں، ولین دوست،
آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں بنا لوں اللہ کے علاوہ، آپ کہہ دیجئے کیا غیر اللہ کو میں بنا لوں دوست، اپنا کام بنانے والا، کارساز. فاطر السماواتی، فاطر، فاطر کا مطلب یہ ہوتا ہے پیدا کرنا، لیکن پردہ عدم کو چاک کر کے، یعنی شروع سے پیدا کرنا. را، اکثر جو روٹ لیٹر ف سے شروع ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ہٹنے کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹوٹنے کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، اس سے ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے کیا کیا، تخلیق کیا. ہم کہتے ہیں نا بگ بینگ تھیوری، آپ کو پتا ہے بگ بینگ واٹ از دیٹ؟ ایک دھماکہ ہوا اور ساری چیزیں کیا ہو گئی. تو دیکھیں کوئی بھی چیز کی جو تخلیق ہوتی ہے نا، تو وہ یقینی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی چیز کے کلیویج سے ہی ہوتی ہے، ہٹنے سے ہی ہوتی ہے. شروعات جو ہوتی ہے تقریب سے ہوتی ہے، پھر ترتیب بڑھتی ہے. شروعات کیسے ہوگی کہ کوئی چیز پھٹے گی اور پھر دانا ہوتا ہے، پھٹتا ہے، پھر اس کے اندر سے پودا نکلتا ہے، رائٹ. انسان کا جو مطلب جو رتبہ ہوتا ہے وہ پھٹتا ہے، پھر اس سے جو زائگوٹ اور یہ ساری چیزیں جو بنتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اسی طرح سے ساری آسمان اور زمین کو کیا پھاڑ کر نکالنے والا، یعنی جو بھی چیز، جو بھی مادہ اللہ رب العزت کے پاس ہوگا اس سے کیا کیا، پردہ عدم کو چاک کر کے السماوات اور آسمان کو پیدا کرنے والا. سمپل ترجمہ آپ کریں گے اس کا، پیدا کرنے والا. فاطر پیدا کرنے والا ہے، فائل پیٹرن پر. فطورا فاطر پیدا کرنے والا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وہ ہوا وہ اور ہوا وہ یا وہ طعامہ کھلاتا ہے، طعیم توئیں عین میم طعام یعنی کھانا کھلاتا ہے، اور ہوا وہ یطعم وہ کھلاتا ہے. نمبر کیا ہے یہ 14. ہاں جی کہاں چلے گئے ہم لوگ. وہ ہوا وہ اور ہوا وہ یطعم یا وہ طعامہ کھلاتا ہے، وہ اور لا نہیں یا وہ طعامہ کھلاتا کھانا، اور پیش اور زبر آ رہا ہے، پیسے وہ کھلایا جاتا، اور نہیں وہ کھلایا جاتا ہے، یعنی نہیں. یہاں پر توئیں کے نیچے عین کے نیچے زیر آ گیا نا. پیش اور زیر پیسو نہیں ہوتا نا مضارع میں، مضارع میں پیش اور زبر پیسو ہوتا ہے. وہ کھلاتا ہے اور نہیں کھلایا جاتا. اللہ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی اور مریم علیہ السلام کے مخلوق ہونے کی دلیل دی تو کیا کہا تھا، وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم مخلوق ہو، تم کو وہ کھلاتا ہے لیکن وہ خود کھاتا نہیں ہے، یہ اس کے رب ہونے کی دلیل ہے. اور کھانے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے، ہاں انسان کو اور جانوروں کو بھی پڑتی ہے نا. مخلوق یعنی کہ جس کے اندر کمزوری ہو، جس کو طاقت چاہیے، جس کے انرجی میں کمی واقع ہوتی ہے، جس کو دوبارہ سے اپنے اے ٹی پیز اور اے ڈی پیز بڑھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کھائیں، پھر دوبارہ چست پھرتی لائیں اور پھر دوبارہ کاموں پر نکلیں، ہے نا. تو وہ چیز جو کہ ہماری انرجی میں کمی آ رہی ہے وہ ذریعہ بنتا ہے ہمارا کھانا کہ ہم اس کو دوبارہ سے اس چیز کو بڑھا لیں. اللہ کی انرجی میں کبھی کمی نہیں آتی. اللہ رب العزت کی قوت، اس کی قدرت، اس کی طاقت میں کسی بھی قسم کی کمی یا عیب نہیں ہے. تو اللہ کو کہاں سے پھر کھانے کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ تو کھلاتا ہے لیکن کھلایا نہیں جاتا کبھی بھی. اب جیسے ہم قربانیاں کر رہے ہیں تو کیا نعوذ باللہ اللہ کو گوشت پہنچ رہا ہے کہ وہ کھا رہا ہے، نعوذ باللہ نہیں. اللہ نے فرمایا نا تمہارے نہ گوشت پہنچے نہ خون پہنچے، کیا پہنچا ہے تمہارا تقویٰ، یور انٹینشن، یور نیت. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں وہ کھلاتا ہے لیکن نہیں کھلایا جاتا، اس کو کوئی کھلاتا نہیں ہے. کل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، انی انا پلس یا انا بے شک میں امر تو ہمارا حکم تا میں تاکہ پر پیش آ گیا، اور پیش اور زیر آ رہا ہے، پیسے ہے، ماضی مجہول ہے، پاس پیسے. مجھے تا مجھے تاکہ پر پیش آ گیا، مجھے امر حکم دیا گیا ہے، بے شک میں مجھے حکم دیا گیا ہے، ان کے اکونا الف میں اکونا ہو جاؤں، اولا سب سے پہلے من جو اسلمہ فرما بردار ہو جائے، جو اسلام قبول کر لے. بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے جو اسلام قبول کر لے، جو فرما بردار ہو جائے، جو سبمٹ کر دے، سرینڈر کر دے. من اسلمہ جو سبمٹ کر دے، ولا تکونن و اور
لا نہیں، تا تم، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، و اور لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، تا تا تم یا آپ ہونا من المشرکین، مشرکوں میں سے، اور ضرور بضرور، نہیں سوری ہم نے غلط ترجمہ کیا، لا ہے اور نون مشدد ہے، لا نہیں اور نون کے اوپر شد آ جاتا ہے، تو یہاں پر ایمفیسس ہے، یہاں پر لا کے ساتھ جب ایمفیسس آتا ہے نون مشدد کا، ہرگز نہیں، ایک لن کا ترجمہ ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور لا کے ساتھ جب نون مشدد آتا ہے تو ہرگز نہیں کا ترجمہ ہوتا ہے، وہ اور لا نہیں، تا آپ ہونا اور نون کے اوپر شد، ہرگز نہیں آپ ہونا، لا اور نون مشدد، یہ لا نہیں ہے، دیکھیں الف ہے نا یہاں پر، ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا ہے، سوری، لا اور نون مشدد، لا نہیں، نون مشدد، ہرگز، ہرگز نہیں، اور ہرگز نہیں، تا آپ ہونا ہو جانا من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے تو آپ کو نمونہ پیش کرنا ہے، پہلے تو آپ کو ایگزامپل یا آئیڈیل بن کے دکھانا ہے کہ کس طرح اسلام قبول کیا جاتا ہے اور کس طرح سے شرک سے پرہیز کیا جاتا ہے، تبھی آپ کو دیکھ کر لوگ اس پر عمل کریں گے، صرف بول لینا کافی نہیں ہوتا، تو عمل میں لانے کے بعد وہ چیز کیا بنتی ہے، افیکٹو بنتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان نبیوں میں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو صرف کیا کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، فصیحت، دوسروں کو نصیحت خود کو فصیحت، وہ والا معاملہ نہیں ہے، مجھے تو سب سے پہلے حکم ہوا ہے کہ میں پہلے سب سے پہلے اسلام کو قبول کروں اور شرک کو ترک کروں، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے، جو فرما بردار ہیں ان میں سے، اور نہیں، اور ہرگز نہیں آپ ہونا من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے، تو شرک کی نفی کر کے توحید کو ماننا، یہ اصل توحید ہے، توحید کا دعویٰ کرنا اور اس کے ساتھ شرک شامل ہو تو پھر وہ توحید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے کیا غیر اللہ کا مطلب کیا، کہ آپ کہہ دیجئے کیا غیر اللہ کو میں بنا دوں ولی، دوست، اپنا کارساز، پیدا کرنے والا ہے، یعنی وہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور وہ تو کھلاتا ہے، وہ کھلاتا ہے، نہیں وہ کھلایا جاتا، آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے، اول سب سے پہلے جو اسلام قبول کرے، جو اسلام لے کر آئے، اور نہیں تم، اور ہرگز نہیں آپ ہو جانا من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے، چلیں ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، قل آپ کہہ دیجئے، انا پلس یا، انا بے شک، یا میں، بے شک میں، اخاف الف میں خافا ڈرتا ہوں، ان اگر، عصیتو تو میں، عصی معصیت کروں، نافرمانی کروں، عین سواد یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، آپ کہہ دیجئے بے شک میں خوف کھاتا ہوں، میں ڈرتا ہوں اگر میں معصیت یعنی نافرمانی کروں، ربی رب یا میرے رب کی، عذاب یوم عظیم، عذاب کا، یوم عظیم، بڑے دن کے، یوم دن، عذاب عظیم، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، آپ کہہ دیجئے بے شک میں خوف کھاتا ہوں، میں ڈرتا ہوں اگر میں معصیت نافرمانی کروں اپنے رب کی، میرے رب کی، بڑے دن کے عذاب سے، ٹھیک ہے، یعنی مجھے قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا، حشر کے دن کا ڈر ہے کہ اگر میں بھی نافرمانی کروں گا تو میرا رب میری بھی کیا کرے گا، پکڑ فرمائے گا، آیت نمبر 16، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، من جو، یا وہ، صرفا ہٹا دیا، پھیر دیا گیا، ہم پڑھتے ہیں نا، یا مصرف القلوب صرف قلبی، صرفا مطلب پھیر دینا، ہٹا دینا، پھیرنا ایکچولی ترجمہ ہوگا، من جو، پیش اور زبر آ رہا ہے، پھیر دیا گیا، من جو، صرفا پھیر دیا، یا وہ، صرفا پھیر دیا گیا، عنہ اس سے کس سے، عذاب سے،
ہو کی ضمیر عذاب کی طرف جا رہی ہے. جو وہ پھیر دیا گیا اس سے یعنی اس عذاب سے، یوم اذن اس دن، فقد پھر قد یقیناً، رحمہ اس نے رحم کر دیا ہو اس پر، یعنی اللہ نے رحم کر دیا اس شخص پر جس کو عذاب سے اللہ نے ہٹا دیا، پھیر دیا. جو وہ پھیر دیا گیا اس سے، اس عذاب سے اس دن، تو یقیناً اس نے رحم کر دیا اس پر، یعنی کہ اللہ نے رحم کر دیا اس شخص پر جسے عذاب سے پھیر دیا. وذالکا، اور یہ الفوز المبین، کھلی کامیابی ہے. الفوز کامیابی، المبین کھلی، یہ بھی صفت موصوف ہے، کھلی کامیابی ہے. جو وہ پھیر دیا گیا اس سے، اس عذاب سے اس دن، تو یقیناً اس پر رحم کر دیا اس نے یعنی اللہ نے، اور یہ تو کھلی کامیابی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے جس کو ومن زحزح عن النار پڑھ لیا تھا نا ہم نے، فقط فاز، کون کامیاب لوگ ہیں؟ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیے گئے تو یقیناً وہ کامیاب ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس کو جہنم کے عذاب سے ہٹا کر، پھیر کر، اسے دور لے جا کر جنت میں ڈالا جائے، اسی پر اصل اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ رحم کیا. اور یہ سب سے کھلی کامیابی ہے. چلیے ریپیٹ کریں آیت نمبر 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور ان اگر، یا وہ، مس کرے، چھوئے، پہنچے، کا تجھ کو، اگر پہنچائے تجھ کو، اللہ اللہ، اور ان اگر، یا وہ، مس کروائے یا چھوائے یا پہنچائے، کا تجھ کو، اللہ اللہ، بدرن کوئی ضرر، کوئی تکلیف، فلا پھر، لا نہیں، کاشفا دور کرنے والا، ہٹانے والا، لہو اس کو، اس کے لیے یا اس کو، اس تکلیف کو، اللہ سوائے ہوا اس کے. اور اگر وہ پہنچا دے کا تجھ کو، اللہ اللہ، اور اگر پہنچا دے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف، کوئی ضرر، تو نہیں، ہٹانے والا، کاشف فائل پیٹرن پر، ہٹانے والا، کشف کرنے والا، ہٹانے والا، دور کرنے والا، لہو اس کے لیے، سوائے اس کے یعنی اللہ کے. اور اگر، یا وہ، مس چھوا دے، پہنچا دے، کا تجھ کو، بخیرن کوئی خیر، کوئی بھلائی، پھر ہوا وہ، علی کل شیء، کلی ہر شیء چیز، علی پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. اور اگر وہ پہنچا دے تجھ کو اللہ کوئی ضرر، کوئی تکلیف، تو نہیں کوئی ہٹانے والا اس کے لیے یا اس کو سوائے اس کے یعنی اللہ کے. اور اگر وہ پہنچا دے کوئی خیر، کوئی بھلائی، تو وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت اگر کسی پریشانی میں کسی انسان کو مبتلا کر دیتا ہے، تو جب تک اس کی خود کی اذن نہیں ہو جاتی، وہ پریشانی چاہے اس کے لیے آپ جو جتن کر لو، وہ تب تک نہیں ہٹ سکتی جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے. وَهُوَ آیت نمبر 18. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور ہوا وہ القاہر، قاہر مطلب چھا جانے والا، غلبہ پا لینے والا، فوقا اوپر، عباد بندے، اب کا پلورل ہے عباد، بندے ہی اس کے بندوں پر وہ چھا جانے والا ہے. کس طرح سے؟ اپنی قدرت سے، اپنے علم سے، اپنے تمام پارس سے، تمام طاقت سے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر چھایا ہوا ہے. یعنی چاہے جتنا بھی اختیار بندوں کو دے دیا ہو، سارے اختیار بھی اللہ ہی کی جانب سے ہیں. وہ چاہے تو ایک ہی لمحے میں اس سے اختیار بھی سلب کر لے، چھین لے. اور وہ چھایا ہوا ہے، غلبہ پایا ہوا ہے، فوقا اوپر اپنے بندوں کے، اور چھانے والا ہے اوپر اپنے بندوں کے. اور وہ تو الحکیم، حکمت والا، الخبیر، باخبر ہے، جاننے والا. یعنی کب کس کو تکلیف، ضرر پہنچانا ہے، کب کس کو کوئی خیر دینی ہے، بھلائی دینی ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کہاں دینی ہے، اس سارا کا ساری حکمت اللہ رب العزت کے پاس ہے. وہ باخبر ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. چلیے ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 19. قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ پوچھ لیجئے، ایو کون سی شیء ان چیز، which thing، which کے لیے آتا ہے ایو، ٹھیک ہے، کون سا، قل آپ کہہ دیجئے ایو شیء کون سی چیز، اکبرو افعلو پیٹرن پر ہے، زیادہ بڑی ہے، شہادتن گواہی میں، آپ کہہ دیجئے کون سی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی میں، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ، اللہ، آپ کہیے کہ اللہ شہید گواہ ہے، بینی بینا درمیان، یا میرے درمیان، و بینکم و بینا اور درمیان، کم تمہارے، آپ کہیے کون سی چیز ہے سب سے بڑی گواہی میں، آپ کہہ دیجئے اللہ گواہی دینے والا ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ کی گواہ کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان، یعنی کہ کون سی چیز کو تم کس بات پر تم حق کو ماننا چاہو گے، کہ کون آئے اور گواہی دے کہ یہ جو قرآن ہے حق ہے، میں جو نبی ہوں وہ حق ہوں، تو اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے تو فرما دو کہ سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، اور ہم پہلے پڑھ آئے ہیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ آپ کے لیے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے لیے گواہی کافی ہے، ساری دنیا بھی اگر آپ کا انکار کرتی ہے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے گواہی دیتا ہے کہ انک لمن المرسلین، آپ بے شک یقیناً رسولوں میں سے ہیں، کل آپ کہہ دیجئے ایو شیء کون سی چیز بڑی ہے، زیادہ بڑی ہے گواہی میں، آپ کہہ دیجئے اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وَأُوحِیَ اور وہی پیش اور زیر آ رہا ہے، وہی کی گئی ہے، ایسے پاس پیسے ماضی مجہول، اور وہی کی گئی ہے، الیہ الی طرف، یا میری طرف، حاضل قرآن اس قرآن کو، اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، کیوں وہی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ لی تاکہ، انذر الف میں نظرا ڈرا دوں آگاہ کر دوں، تم سب کو بھی اس سے، یعنی قرآن کے ذریعے، ہی کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے اس قرآن سے، ومن بلغا اور من جو جسے بلغا وہ پہنچے، یعنی میں ہر اس شخص کو آگاہ کر دوں جس تک یہ قرآن پہنچتا ہے، اور وہی کی گئی ہے میری طرف یہ، اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، یعنی اس بات کی گواہی اللہ نے دی کہ یہ قرآن میرے الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے وہی کیا ہے میری طرف یہ قرآن، وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، کیوں کیا گیا ہے، تاکہ میں ڈرا دوں، تاکہ میں آگاہ کر دوں تم سب کو اس کے ذریعے، اور جس کو یہ پہنچ جائے، یعنی نہ صرف تمہاری کمیونٹی کو، نہ صرف اہل عرب کو، لیکن جہاں جہاں تک یہ قیامت تک پہنچتا رہے گا سب کو میں آگاہ کر دوں، ومن اور جسے، یا وہ بلغا پہنچ جائے، اور جسے وہ پہنچے، جسے وہ قرآن پہنچ جائے، اِنَّکُمْ کیا، اِنَّا بے شک، تم لَتَشْهَدُونَ لا ضرور، یقیناً، تم واؤ سب شہادہ گواہی دیتے ہو، اِنَّکُمْ کیا، اِنَّا بے شک، تم سب لَتَشْهَدُونَ یقیناً تم سب گواہی دیتے ہو، اَنَّا کے، مع اللہ کی، اللہ کے ساتھ، مع ساتھ اللہ ہی، اللہ کے ساتھ، الہن اخری، آلہتن اخری، دوسرے معبود بھی ہیں، آلہہ الہ کا پلورل ہے، معبود بہت سے معبود ہیں، اخری دوسرے اور بھی معبود ہیں، کل آپ کہہ دیجئے لا اشہدو، لا نہیں، الف میں شہادہ گواہی دیتا، میں تو اس کی کبھی گواہی نہیں دوں گا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں، آپ کہہ دیجئے میں نہیں گواہی دوں گا اس کی، لا نہیں، الف میں شہادہ گواہی دوں گا، کل آپ کہہ دیجئے انما در حقیقت بے شک یقیناً، ہوا وہ تو، الہ واحد ایک معبود ہے، موصوف صفت ہے، ایک معبود ہے، وَإِنَّنِي اور انا بے شک نی میں، اور بے شک میں، بری ذمہ ہوں، بیزار ہوں، من سے ما جو اس سے جو تشرکونا، تا تم سب شرک کرتے ہو، بری ہوں بیزار ہوں،
یا بری الذمہ ہوں؟ آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت وہ تو ایک معبود ہے، الہ واحد ہے، اور بے شک میں بری الذمہ ہوں سے جو تم سب شرک کرتے ہو۔ آپ پوچھئے کون سی گواہی زیادہ بڑی ہے گواہی میں؟ آپ پوچھئے کون سی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی میں؟ آپ کہہ دیجئے اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وحی کی گئی ہے میری طرف یہ، اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، تاکہ میں ڈرا دوں، خبردار کر دوں تم کو اس کے ذریعے، اور جسے یہ پہنچے یعنی جہاں تک قرآن پہنچے وہ ان سب کو میں آگاہ کر دوں۔ کیا بے شک تم یقیناً تم سب گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں، یعنی یہ ان سے سوال کرو۔ آپ کہہ دیجئے میں تو ہرگز گواہی نہیں دوں گا اس کی۔ آپ کہیے کہ نہیں میں گواہی دینے والا، آپ کہیے کہ در حقیقت وہ تو ایک معبود ہے، اور بے شک میں بری الذمہ ہوں، بیزار ہوں اس سے جو تم سب شرک کرتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروائے اور انہی کے ذریعے سے جواب دیے کہ آپ ذرا ان سے پوچھے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ آپ خود بتا دیں ان کو کہ سب سے بڑی گواہی صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اور وہی گواہی دیتا ہے، وہی گواہ ہے ہم سب کے درمیان کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے میرا گڑا ہوا نہیں، میں نے اس کو اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ اور یہ قرآن مجھے کیوں اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ میں تم کو بھی اور تمہارے بعد آنے والے جن جن تک یہ چیز پہنچتی ہے ان سب کو اس بات پر کیا کر دوں، آگاہ کر دوں کہ قیامت قریب ہے، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس میں سوال جواب ہونے ہیں۔ اور کیا ان سے سوال کرو کہ کیا تم یقیناً اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں؟ تم دیتے ہو تو دو، میں ہرگز اس بات کی گواہی نہیں دوں گا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ ان کو بتا دو کہ اللہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں ہر اس بت سے، ہر وہ شریک جو تم نے اللہ کے ساتھ ٹھہرا رکھا ہے، میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں، یعنی میں ان کو کبھی نہیں کرنے والا، نہ ہی میں ان کو پروموٹ کرنے والا ہوں۔ چلیں ریپیٹ کریں۔ آیت نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہاں پر جو یہ بات ہے نا، آلیہتن، آلیہ جو ورڈ آیا ہے یہ الہ کا پلورل ہے، اور یہ فیمنن پلورل ہے، اس سے اخرا ورڈ آیا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا، یہ نشانی ہے یا کہ پہلے الف مقصورہ جو آتا ہے فیمیل کی نشانی ہوتی ہے، تو یہ آلیہتن فیمیل ہے، اس سے اخرا آ گیا، ورنہ اگر یہ آلیہ ہوتا تو آخر آتا۔ ہم نے پڑھا ہے نا یہ ورڈ آخر، الہن آخر، اور آلیہتن اخرا، ٹھیک ہے؟ فیمیل کے ساتھ فیمیل کی صفت لگتی ہے، کوالٹی جو لگتی ہے فیمیل کے ساتھ فیمیل، میل کے ساتھ میل، الہن آخر، آلیہتن اخرا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 20، یہ بروکن پلورل ہے، آلیہتن بروکن پلورل۔ آیت نمبر 20، الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ الذین وہ لوگ جو عطا کینا ہم نے ہم ان کو، وہ لوگ جنہیں عطا کی ہم نے ان کو الکتاب کتاب، یعرفون الکتاب، یہ یہود اور نصارہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پچھلی امتوں کی، اور یہ ہمارے بھی بارے میں ہے، لیکن یہاں پر کچھ نیگیٹو اللہ رب العزت کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں پر یہود اور نصارہ اسپیسیفکلی کہے گئے۔ الذین وہ لوگ جو آتیناہم عطا کی ہم نے ہم ان کو الکتاب کتاب، یعرفون یا وہ وانن سب عرفا پہچانتے ہیں، اس کو کس کو؟ اس قرآن کریم کو، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما جیسے کہ، لائک یعرفون یا وہ وانن سب عرفا پہچانتے ہیں، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ابن کا پلورل ہے اپنا، اپنے بیٹوں کو، اور یہ محاورہ ہے، جب بھی کسی چیز کی بہت زیادہ معلومات ہوتی تھی تو لوگ کیا کہتے تھے کہ ایسے پہچانتے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، یعنی انسان اولاد کے متعلق اتنا زیادہ شیور ہوتا ہے کہ اگر اس کے آنکھ پر پٹی بھی باندھ دی جائے نا، اور 10 بچے کھڑے کر دیے جائے اور اس کو چھوایا جائے 10 بچوں کو، اپنے ہی بچے کو کہے گا یہ میرا بیٹا، رائٹ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس قدر شیورٹی سے پہچانتے ہیں، اتنی سرٹنٹی ہے اس بات میں ان کے دلوں میں کہ یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہیں، اور یہ کتاب جو ہے حق والی کتاب ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ الذین خسروا، الذین وہ جنہوں نے، خسروا
नुकसान में डाला, वावली कोसब खसीरा नुकसान में डाला, अनफुसहुम उनकी जानों को, अपनी नफ्सों को, फहुम फिर हम वो सब ला नहीं या वो सब अमना ईमान लाने वाले, वो ईमान नहीं लाएंगे, यानी उन्होंने अपने नफ्सों का खसारा ठान लिया है तो हरगिज वो ईमान नहीं लाएंगे। वो लोग जिन्हें अता की हमने उनको किताब, वो सब पहचानते हैं उसको जैसे कि वो पहचानते हैं उनके औलाद, उनके बेटों को। वो लोग जिन सब लोगों ने खसारे में डाल दिया अपनी जानों को, तो वो नहीं ईमान लाने वाले। चल रिपीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा औ कज़्ज़बा बिआयाति इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। या तो इस पेज को मुकम्मल कर लेते हैं। व और मन कौन, अज़लमु अकलू पैटर्न पर है, ज्यादा जालिम है, और कौन ज्यादा जालिम है और कौन बड़ा जालिम है। मिन मन, मिन से मन जो, उससे जो, इफ्तरा फराया गढ़ ले, फैब्रिकेट कर ले, अल्लाह अल्लाह पर, कज़िबन झूठ, और कौन ज्यादा जालिम है उससे जो गढ़ ले अल्लाह पर झूठ, औ कज़्ज़बा व औ या कज़्ज़बा झुटला दे भी आयाती ही, वो आयात आयात की उसकी उसकी आयतों को, और कौन ज्यादा जालिम है उससे जो कर ले अल्लाह पर झूठ या जुटला दे उसकी आयतों को। इन्नहु इन्ना बेशक हु वो ला युफ्लिहु जालिमून, ला नहीं या वो फलाह कामयाबी देता, फलाह देता, कामयाब करता, नहीं नहीं फलाह पाते, सॉरी। इन्ना बेशक हु वो ला नहीं या वो फलाह फलाह पाते, अज़्ज़ालिमूना जालिम, और जालिम कामयाब नहीं हुआ करते। और कौन ज्यादा जालिम है, कौन बड़ा जालिम है उससे जो गढ़ ले अल्लाह पर झूठ या झुठला दे उसकी आयतों को, बेशक वो नहीं फला पाता, कामयाब होता जो जालिम है, जालिमों जालिमीन में से है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो चीजें बताई, एक तो ये है कि हक के ऊपर झूठ गढ़ देना, और एक ये है कि हक आया उसको झुठला देना। दोनों ही सूरतों में क्या है कि अल्लाह के ऊपर किसी झूठ का गढ़ना या उसके हक को झुठला देना, दोनों ही इक्वल जुर्म है, दोनों ही बराबर के जुर्म है। तो अल्लाह ने फरमाया ऐसे जालिमों को जो हक को झुठला दे या अल्लाह पर झूठ गढ़ दे कि अल्लाह का बेटा है, अल्लाह की बेटियां हैं, नाउजुबिल्लाह, या फिर आया हुआ हक है कि हम इस कुरान को नहीं मानते, हम इस नबी को नहीं मानते, उसको झुठला देना, दोनों बराबर के जुर्म है। अल्लाह ने फरमाया ऐसे मुजरिम, ऐसे जालिम फला नहीं पाने वाले। रिपीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 22। वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू अयना शुरकाउकुम अल्लज़ीना कुंतुम तज़अमून। वयौमा व और यौमा जिस दिन, नून हम हशरा जमा करेंगे, हम उन सबको, जमीअन सारे के सारों को इकट्ठा, और जिस दिन हम जमा करेंगे उन सबको जमीअन सारे के सारों को, सब के सबको, तो फिर सुम्मा फिर नून हम कूलू कहेंगे, फिर हम कहेंगे लिल्लजीना ली लिए, अल्लजीना उन लोगों के लिए, अशरकू वालिकुन सबने शरका शिरक किया, अशरकू इज आल्सो द पैटर्न ऑफ अफल। फिर आ, हम कहेंगे अफअला, सॉरी अफलू कह दिया हमने, अफअला पैटर्न पर है। अल्लजीना उन लोगों के लिए जिन्होंने शिरक किया, जिस दिन हम जमा करेंगे सारे के सारों को, फिर हम कहेंगे उन लोगों से जिन्होंने शिरक किया, ऐना कहाँ, वेर, हर पे इस्तेफाम है, ऐना कहाँ है, शुरका अकुम, शरीक का प्लूरल है शुरका, शुरका उकुम तुम्हारे शुरका तुम्हारे शरीक, अल्लजीना वो जो, तुम थे, कुन थे तुम तज उमून था तुम सब जामा जौम करते थे, दावा करते थे, जिनका तुम्हें बड़ा गुरूर और जौम था, जिनका दावा था तुम्हारे पास। और जिस दिन हम जमा करेंगे उन सबको, सारे के सारों को, फिर हम पूछेंगे, हम कहेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने शिरक किया, यानी मुशरिकों से हम पूछेंगे कहाँ है तुम्हारे शरीक, कहाँ है तुम्हारे शुरका, वो शरीक, वो जो तुम थे जौम करते, यानी तुम जिनका दावा करते थे। चले रिपीट करें। आयत नंबर 23। सुम्मा लम तकुन, सुम्मा लम तकुन फित्नतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना,
ما كنا مشرکین. ثم پھر لم نہیں تا وہ کن ہوگا فتنتن فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. ثم پھر لم نہیں تا وہ کن ہوگا فتنتہم فتنہ ان کا فتنہ یعنی ان کی آزمائش فتنہ آزمائش ہم ان کی یا ان کا فتنہ یہاں پر ایکسکیوز بھی کہہ سکتے ہیں عذر ان کا عذر ان کی آزمائش ان کا فتنہ ان کا ایکسکیوز اللہ سوائے ان کے قولو واو والی کو سب قولا کہیں گے واللہ ربنا و اب دیکھیں واو کے بعد اللہ جو آ رہا ہے زیر کے ساتھ آ رہا ہے ٹھیک ہے ہاں قسم ہے اللہ کی جو کیا ہے ربنا ہمارا رب ہمارے رب اللہ کی قسم. یہ اس طریقے سے واو کے بعد اللہ کے اوپر پیش یا زبر آ جائے تو واو کا ترجمہ اور ہوگا اور واو کے بعد اللہ کے نیچے زیر آ جائے تو اب واو کا ترجمہ قسم ہو جائے گا. قسم ہے اللہ کی ورب واللہ کی ربنا ہمارے رب اللہ کی قسم و اور اللہ و قسم ہے اللہ کی اللہ کی ربنا ہمارے رب اللہ کی ماں کننا ماں نہیں کننا ہم تھے مشرکین شرک کرنے والے. اللہ اکبر. دنیا میں بھی جھٹلا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے بھی جھٹلا رہے ہیں. اللہ ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے. یعنی انسان کی خصلت جو ہے اس کی جو عادت ہے وہ آخرت میں ویسے کے ویسے قائم رہے گی. جھوٹ بولنے کی عادت تھی نا وہ وہیں پر بھی قائم رہیں گی. تو اللہ نے فرمایا پھر نہیں ہوگا نہیں وہ ہوگا ان کا فتنہ یعنی ان کا ایکسکیوز ان کا عذر سوائے یہ کہ وہ سب کہیں گے کہ قسم ہے اللہ ہمارے رب کی کہ نہیں ہم تھے مشرک ہم شرک ہی نہیں کرتے تھے. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 24. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. انظر نظرہ دیکھیں انظر دیکھو ٹھیک ہے یہ کمانڈ ہے. انظر دیکھو کیفا کیسے کذبوا واو علیکم سب نے کذبا جھٹلا دیا جھوٹ بول دیا علی انفسہم اپنی نفسوں پر یعنی اپنی نفسوں کے خلاف. انظر دیکھو کیفا کیسے واو علیکم سب نے کذبا جھوٹ بول دیا علی انفسہم علی پر انفس نفسہم ان کی نفسوں پر اپنے ہی خلاف انہوں نے جھوٹ بول دیا. وضلّا اور ضلّا گمراہ ہو گئے گم ہو گئے غائب ہو گئے انہم ان سے ما جو کانو واو لکھو سب کانا تھے یفترون کیا وہ واو نون سب فترا جو گڑتے تھے. را یا اس کے روٹ لیٹر ہیں جو وہ گڑتے تھے وہ سارے آج ان کی نظروں سے غائب ہو گئے. دیکھو کیسے ان سب نے جھوٹ بولا ان کی نفسوں پر اور غائب ہو گئے گم ہو گئے ان سے جو وہ سب تھے یفترون جو وہ سب گڑھا کرتے تھے. یعنی آج کوئی بت ان کو دکھائی نہیں دے رہا آج کوئی ان کا سپورٹر ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوا. ریپیٹ کریں آیت نمبر 25. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. اور من سے ہم ان میں سے من جو یستمیع یا وہ سین میم عین سماع یعنی سننا اور استماع یعنی غور سے سننا. ٹھیک ہے بہت کان لگا کر سننا. سماع سننا استماع غور سے سننا. اور منہم ان میں سے من جو یستمیع وہ سب غور سے سنتے ہیں الیکا آپ کی طرف یعنی بڑے کان لگا لگا کر سنتے ہیں آپ کی طرف یعنی آپ کی باتوں کو. وجعلنا اور جعلا بنا دیا نا ہم نے علی قلوبہم علی پر قلوب دلوں ہم ان کے دلوں پر اور بنا دیا ہم نے یعنی یہاں پر جعلا پردے سے ریلیٹڈ آ رہا ہے تو جعلا کا ترجمہ ڈالنا کریں گے ہم بنانا نہیں کریں گے. اور ڈال دیا ہم نے ان کے دلوں پر اکنہ پردہ. پردے کے لیے اور ورڈ آیا تھا غلاف اور ایک اور ورڈ آیا تھا غشاوا. بارک اللہ فیکم. غشاوا از آلسو پردہ. اکنہ از آلسو پردہ. ٹھیک ہے اور ڈال دیا بنا دیا ہم نے ان کے دلوں پر اکنہ پردہ یعنی ڈال دیا بنا دیا یعنی ڈال دیا ان کے
यफ़क़हूहु, या वो वाव सफ़क़ह, फ़िक़्ह यानी समझें, टू अंडरस्टैंड। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, फ़िक़्ह यानी टू अंडरस्टैंड। या वो वाव सफ़क़ह, समझे हूँ उसको। वफ़ी यानी अल्लाह ने इतना ज़बरदस्त उनके दिलों पर पर्दा डाला है कि इतनी गौर से सुनने के बाद भी वो उस चीज़ को समझ नहीं सकते। वफ़ी और फ़ी और फ़ी में आज़ानिहिम, उज़ुन का प्लूरल अज़ान, कानों, हिम उनके कानों में, वक़रन बोझ है, गिरानी है, उनके कानों पर ये बोझ की तरह उतरता है। क्या? कुरान। ठीक है? आज के दौर में भी म्यूज़िक कितने सुकून देती है ना लोगों को, और कुरान की वही तिलावत हो जाए, अरे बहुत हो गई, बस बस कर दो, है ना? लोगों के कानों पर ये बोझ की तरह उतरने लगा। किनके दिलों पर ये बोझ की तरह उतरता है? अल्लाह ने फरमाया, जिनके दिलों पर अल्लाह पर्दा डाल देता है, उनके ऊपर ये कुरान बोझ की तरह होता है। अदरवाइज ये इससे ज्यादा सूदिंग को तो कोई चीज ही नहीं है, इससे ज्यादा तमानियत, इत्मीनान और मुतमईन करने वाली कोई चीज ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह बिज़िक्रिका ही तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र ही में अल्लाह ने दिलों का क्या रखा है? सुकून रखा हुआ है। तो अल्लाह ने फरमाया, उनमें से जो इस्तमा, गौर से सुनते ही इलाइका, आपकी तरफ, और बना दिया यानी डाल दिया हमने उनके दिलों पर पर्दा, अकिन्ना पर्दा, कि वो सब समझे उसको, और उनके कानों में क्या है? गिरानी है, बोझ है। और व इन यरो कुल्ल आयतिन, व और इन अगर, या वो वाव अलिफ सब रहा, देख लेंगे, कुल्ल आयतिन, हर किस्म की निशानी, हर आयत, हर निशानी, ला युमिनु बिहा, ला नहीं, या वो वाव अलिफ सब अमना, ईमान लाएंगे, बिहा उस पर, चाहे वो हर किस्म की निशानी देख लें, किसी पर भी वो ईमान नहीं लाने वाले। हत्ता, यहाँ तक के, इजा जब जाउका, वाव अलिफ वो सब जा आते हैं, का आपके पास, युजादिलूना का, या वो वाव सब जादल, मुजादला करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, झगड़ा करते हैं, का आपसे, यहाँ तक के जब वो सब आते हैं आपके पास, वो सब झगड़े करते हैं, जदल करते हैं आपसे। जदल वर्ड हमने पढ़ा था ना, रफसा वला फुसूका वला जिदाल, जदल यानी झगड़ना। यकूलू, या वो कूलू कहते हैं, वो कहते हैं, अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, कौन कहते हैं? काफिर कहते हैं, इन हाजा इल्ला, इन इल्ला की वजह से नहीं हो जाएगा, नहीं, इल्ला नहीं, इन नहीं, हाजा ये, इल्ला सिवाय, असातीरुल अव्वलीन, सीन तोयरा सतर से बनाए, असातीर यानी कहानियां, सतर कहानी, असातीर कहानियां, अव्वलीन पहलों की, पिछले लोगों की कहानियों के अलावा ये कुछ भी नहीं। यानी ये कुरान करीम को कहते हैं तो पिछलों की कहानियां लगती हैं, कभी मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आ रहा है, कभी आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या आ रहा है, तो ये तो ऐसा लगता है स्टोरी बुक है ना, उज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया, ये आपसे जंग जदल करते हैं, यानी आर्ग्यूमेंट करते हैं, और कहते हैं ये सब तो स्टोरीज तुम सुना रहे हो, ठीक है? और उनमें से वो है जो गौर से सुनते हैं आपकी तरफ, और डाल दिया है हमने, बना दिया है हमने, यानी डाल दिया है हमने उनके दिलों पर पर्दा, कि वो सब समझ सके उसको, यानी अल्लाह ने उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया, वो नहीं समझ सकते उसको। और उनके कानों में वकरा है, गिरानी है, बोझ है, और अगर वो सब देख लें हर निशानी को, नहीं वो सब ईमान लेकर आने वाले उस पर, हत्ता यहाँ तक कि जब जब वो सब आते हैं आपके पास, वो सब झगड़ा करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं आपसे, और वो कहते हैं, वो कहते हैं, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, नहीं है ये, यानी ये कुरान करीम सिवाय असातीरुल अव्वलीन, पिछलों की पहलों की कहानियां। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह पहले फरमाया था, उनके दिलों को सील कर दिया, उनके कानों को सील कर दिया, हिदायत के तमाम रास्ते बंद कर दिए। अब वो गौर से भी सुनेंगे, चूंकि रास्ते ही बंद हो चुके हैं, तो अल्लाह ने फरमाया इनको कोई उससे असर या हासिल कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ एक आवाज की तरह है। जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे कोई चरवाहा चिल्लाता है, या निदान, जैसे कोई चीखो पुकार हो रही है, तो वैसे ही इनको ऐसा लगता है, और एक बोझ की तरह से कुरान इन पर गुजर जाता है, और हर निशानी का ये इनकार ही करने वाले होंगे, यहाँ तक कि ये आपसे झगड़ते हैं इस बारे में कि कुरान तो हमें स्टोरी बुक लगती है, और कुछ नहीं लगता। नाउजुबिल्लाह। हाँ के नहीं,
بالکل وہی ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ وہی والا رول ہے، ان کے نہیں وہ سمجھ سکتے اس کو. تو ان کے بعد بہت ساری جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بعد جب کوئی فعل اگر آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر لا کا ترجمہ نہیں کا ترجمہ اس کے اندر ان بلٹ ہوتا ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکیں گے اس کو. چلے ریپیٹ کر لیں. آیت نمبر 26. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. اور ہم وہ سب یا وہ سب نون ہا یا نہیں کرتے یعنی روکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سب روکتے ہیں انہو اس سے یعنی اس قرآن کریم سے دوسروں کو. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ و اور یا وہ واو نون سب نون حمزہ یا اس کے ورڈ ہے نون حمزہ یا دور ہوتے ہیں انہو اس سے دوسروں کو روکتے ہیں اور خود دور ہو جاتے ہیں اس سے. اور ہم وہ سب یا وہ سب نہیں کرتے ہیں روکتے ہیں انہو اس سے اس قرآن سے. وین اونا اور یا وہ سب نون حمزہ یا نہیں یعنی دور ہو جاتے ہیں انہو اس سے. وَإِن يُهْلِكُونَ الا آ رہا ہے تو ان کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا. اور ان نہیں یا وہ سب ہلاک کر رہے ہیں الا سوائے انفسہم ان کی نفسوں کو اپنی جانوں کو. وما یشکرون اور ماں نہیں یا وہ سب شعرا شعور رکھتے اس کو ریئلائز نہیں کرتے. اور وہ سب روکتے ہیں اس سے اور وہ سب دور ہو جاتے ہیں اس سے. اور نہیں وہ سب ہلاک کر رہے سوائے اپنے ہی نفسوں کو. نہیں وہ سب شعور رکھتے نہیں وہ سب اس بات کو جانتے. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کریم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود تو رکتے تھے خود تو دور ہوئے ہوئے تھے لیکن دوسروں کو بھی روکا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اس سے وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں اپنے ہی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اور انہیں خبر تک نہیں ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں ہم فائدے میں ہیں حالانکہ وہ بہت بڑا خسارہ اپنے سر پر اٹھائے پھر رہے. چل ریپیٹ کر لیں. ہاں بالکل یہی بات ہو گئی نا کہ ہم دین سے لوگوں کو روک دے رہے ہیں. کتنے لوگوں نے تو یہ کر دیا بھائی قرآن کے عام لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو تو علماء ہی پڑھیں گے اس کو ہی وہی سمجھیں گے. اللہ نے فرمایا یہ ذکر کے لیے آسان کیا ہے ہم نے نصیحت حاصل کر. تدبر کا لیول الگ ہے لیکن تدبر کا لیول جو ہے وہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. قرآن کریم رہتے دم تک آخری دم تک کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے اللہ نے کیا کر دیا ہے اوپن کر دیا. یہاں کافر تو پڑھے اور ہدایت پا جائے اور ہم مسلمان پڑھے اور گمراہ ہو جائے. ٹھیک ہے. لوگوں نے بولنے والے کہہ رہے ہیں ایسے کچھ سے نہیں پڑھنا چاہیے آپ کے اوپر ایک عالم ہونا چاہیے آپ کے اوپر ایک یہ کرنے والا ہونا چاہیے تھا آپ کو اتنے علوم پتہ ہونا چاہیے جب آپ سے ہدایت پاؤ گے ادروائز گمراہ ہو جائے گے. ہم کیسے گمراہ ہوں گے وہاں پر دوسرے جو کفر کرنے والے کو پڑھ پڑھ کے اس کو ہدایت پر آتے جا رہے ہیں اور ہم گمراہ ہو جائیں. تو یہ یہاں پر وہ بھی ساری بات اس میں آ جاتی ہے کہ جو فرقہ بندی جو ہے بہت سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روک دیتی ہے. امبیڈکر کے ساتھ بھی یہی ہوا. بابا صاحب امبیڈکر جو تھے نا انہوں نے بہت کوشش وہ چاہتے تھے کہ کوئی دین کو قبول کر لوں تو نہیں مطلب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ بھائی یہ جو برہمن ہے اور یہ سارے اس کے اندر بھی فرقے ہیں ان کے اندر بھی فرقے ہیں اور ان کے اندر بھی فرقے ہیں تو سبھی میں تو فرقے ہیں تو میں اس چیز کو نہیں قبول کر سکتا کہ قرآن انہوں نے انکار کر دیا نہیں قبول کیا. کچھ کہہ رہے تھا. لکشمن پرساد سوامی لکشمن پرساد جو ہے ایک سیرا رائٹر ہے نان مسلم سیرا رائٹر ہے. تو انہوں نے ایک بک لکھی ہے اور بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے. تو کیا لوگوں نے مجھے پوچھا اتنی زبردست کتاب لکھی اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے. کہاں میں نے دیکھا ہے مسلمانوں کو میں اپنا نان مسلم ہی بنا مطلب تمہارے جو کیریکٹرز ہیں وہ دیکھ کر مجھے بہتر ہے کہ میں اپنا نان مسلم ہی رہوں مجھے یہ زیادہ پسند ہے. یعنی کہ ہمارے جو اخلاق ہیں ہمارے جو کردار ہیں لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں بن رہے ہیں اسلام قبول کرنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے اخلاق قرآن کریم سے درست فرما دے. اللہم زین اخلاقنا بالقرآن. چل ریپیٹ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. اچھا تو ہم اس کو